اقرار کے لمحے از اے کمپلیٹ ناول۔ فستینہ ملک اپنی دوستوں کے ساتھ لان میں بیڈمنٹن کھیل رہی تھی۔ چاروں نے نہایت چست لباس پہن رکھا تھا جو ان کے جسم کو چھپانے میں ناکام تھا۔ ان کے جسم کا ہر عضو نمایاں ہو رہا تھا، مگر ان میں سے کسی کو اس کا احساس تک نہ تھا۔ احساس دلانے پر ہوتا ہے، اور یہاں احساس کس کو تھا جو ان کو ہوتا؟ نام نہاد ماڈرنزم اور مغرب کی اندھی تقلید نے بہت سے مسلمان گھرانوں کی اصلاحی اقدار کو بری طرح پامال کر دیا تھا۔ ظہیر ملک کے ساتھ اندر آتے اشمل ملک نے حیا سے آری ان لڑکیوں پر ایک ناگوار نظر ڈالی۔ زہر لگتی تھی اسے یہ لڑکیاں، اپنی کزن فستینہ سمیت۔ اسے تو اپنے تایا تائی پر حیرت ہوتی جنہوں نے فستینہ کو اتنی آزادی دے رکھی تھی کہ وہ جو چاہے کرے، جس طرح کا پہناوا چاہے پہنے، جہاں اور جب چاہے آئے جائے، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ مگر نہیں، یہ سب تو ماڈرنزم کی علامات تھیں۔ خود اس کی تائی اس عمر میں بھی ہر وقت بنی ٹھنی کہیں جانے کو بالکل تیار رہتی تھی، جن کا سوشل سرکل اتنا وسیع تھا کہ ان کا وقت گھر پہ کم ہی گزرتا تھا، اور جو لباس کے معاملے میں بیٹی سے 2 ہاتھ آگے تھیں، ایسی مائیں اولاد کی تربیت کیا خاک کرتی؟ وہ تعصب سے سوچتا اپنے تایا کے پیچھے سر جھکائے چل رہا تھا۔ لڑکیوں کے گیم میں کچھ دیر کے لیے بریک آ گیا تھا۔ ایک بات ماننے والی ہے وسیع، تمہارا کزن ہے بڑا ہینڈسم، عائزہ نے تعریف کی۔ ارے چھوڑو، اس سے زیادہ ہینڈسم اور سمارٹ کزن ہے میرے، یہ تو ان کے آگے پانی بھرے۔ حسن کے معاملے میں ہم بے اللہ کی خاص عنایت ہے، وہ تفاخر سے بولی تو تینوں نے تائید میں سر ہلایا۔ یہ سچ تھا کہ حسن کے معاملے میں فستینہ کا خاندان واقعی مالا مال تھا۔ خود اس کے تینوں بھائی بلا کے ہوبرو اور ہینڈسم تھے، وہ خود بھی بہت حسین تھی، اور یہ اشمل ملک لمبا چوڑا مضبوط مرد، گھنے بال، گہری کالی آنکھیں، کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ خیر فصیح ایسے تو نہ کہو، یہ اشمل ملک بھی بڑی اونچی شے ہے۔ 6 فٹ ہائٹ، زبردست باڈی، خوبصورت گہری سیاہ آنکھیں کہ بندہ ڈوب کے رہ جائے، فائزہ نے بڑے جذب سے کہا۔ باقی تینوں نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ نچایا۔ کہیں تم اس کی محبت میں تو گرفتار نہیں ہو گئیں؟ فستینہ تمسخرانہ بولی۔ پرے مرو بدتمیز، کسی خوبصورت بندے کی تعریف کرنے میں بھلا محبت کہاں سے آ گئی؟ تم لوگ بھی نا۔ وہ برا مان گئی۔ تم اتنی محبیت سے تعریف کر رہی تھی، میں سمجھی کہیں دل ول ہار گئی ہوگی۔ فستینہ کا انداز ہنوز تھا۔ اوفو، کیا مصیبت ہے، تم تو پیچھے ہی پڑ گئی ہو۔ اچھا بابا، میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، اشمل ملک ذرا بھی خوبصورت نہیں ہے۔ وہ بیچارگی سے بولی تو تینوں کے کہے آزاد ہو گئے۔ فائزہ کچھ دیر تو انہیں گھورتی رہی، پھر وہ بھی ان کی ہنسی میں شامل ہو گئی۔ اشمل ملک ظہیر ملک کے چھوٹے بھائی حسان ملک کا بیٹا تھا۔ اشمل کے والدین کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ 8 سال کا تھا۔ تب ظہیر ملک بھائی اور بھابھی کو آخری آرام گاہ تک پہنچانے کے بعد ان کی اکلوتی نشانی کو گھر لے آئے۔ بیگم ظہیر نے البتہ اس کی آمد پر کافی ناک منہ چڑھائی تھی۔ ظہیر ملک معاشی لحاظ سے بہت مستحکم تھے۔ نائلہ ظہیر ہمیشہ سے اسٹیٹس کانشیس تھیں، لہٰذا وہ اپنے سے کم تر رشتہ داروں کو منہ نہیں لگاتی تھیں۔ خود وہ ایک امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ظہیر ملک سے انہوں نے لو میرج کی تھی، اور آج ان کے نام کی فیکٹری کو چلاتے ہوئے ظہیر ملک اتنا آگے بڑھ آئے تھے کہ آج ملک انڈسٹریز کو بزنس کی دنیا میں ایک نام حاصل تھا۔ ظہیر ملک سے چھوٹے حسان ملک، جو ایک کالج میں لیکچرار تھے اور مالی لحاظ سے اپنے بھائی سے بہت پیچھے تھے، یہی وجہ تھی کہ بیگم نائلہ ظہیر نے ان سے کبھی بھی رابطہ رکھنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ظہیر ملک خود بھی کاروبار میں اتنے مصروف ہو چکے تھے کہ شاذ و نادر ہی بھائی سے ملاقات ہو پاتی۔ تاہم بھائی اور بھابھی کی ناگہانی موت کے بعد جب اشمل اکیلا رہ گیا تھا تو ان کے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ اشمل کو بے سہارا چھوڑ دیں، لہٰذا وہ اسے لے کے اپنے گھر چلے آئے۔ بیگم نائلہ کو اشمل ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، مگر انہوں نے شوہر کے سامنے کبھی بھی کھل کر اپنی بیزاری کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ان کے تینوں بیٹوں اسید، اشہد اور حاشر نے کھلے دل سے اشمل کو قبول کر لیا تھا، جبکہ چھوٹی فستینہ جو ابھی بمشکل 3 سال کی تھی، وہ کسی شمار میں نہ تھی۔ ظہیر ملک نے اشمل کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا، اس کی تعلیم کا ایسے ہی خیال رکھا جیسے اپنے بیٹوں کا رکھا تھا۔
اشمل تھا تو چھوٹا مگر سمجھدار اور ذہین بہت تھا۔ اس نے کبھی انہیں مایوس نہیں کیا تھا۔ وہ بھی دل لگا کے پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ یوں وہ درجہ بدرجہ آگے بڑھتا گیا۔ فسینہ جب چھوٹی تھی اسے بہت اچھی لگتی تھی، مگر جوں جوں بڑی ہوتی گئی خود سر اور گستاخ ہوتی گئی، پھر اپنی موم کی شے پہ اکثر اس سے بدتمیزی کر جاتی، جسے وہ صبر سے برداشت کرتا۔ فسینہ کو اسے چڑھانے میں بڑا مزہ آتا۔ ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی۔ اشمل کا فزکس کا ٹیسٹ تھا۔ وہ نوٹس لون میں رکھے ٹیسٹ کی تیاری کر رہا تھا کہ اسے اندر سے آنٹی نے آواز دی۔ وہ نوٹس وہیں چھوڑ کے اندر ان کی بات سننے گیا تو فسینہ نے اس کے پین کی ساری سیاہی اس کے نوٹس پہ گرا دی۔ جب وہ واپس آیا تو اپنے نوٹس کی یہ حالت دیکھ کر ششدر رہ گیا، اور ابھی حیرت اور صدمے کی کیفیت سے نکلا بھی نہ تھا کہ اس کی نظر ہنستی ہوئی فسینہ پہ پڑی۔ وہ اس کی ساری شرارت سمجھ گیا اور زندگی میں پہلی بار خود پر کنٹرول کھو بیٹھا اور اسے تھپڑ دے مارا۔ اندر سے باہر آتی نائلہ بیگم نے یہ دیکھا تو ان کا خون کھول اٹھا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اس کے منہ پہ 2 سے 3 تماچے دے مارے۔ احسان فراموش، نمک حرام، ہمارے ٹکڑوں پہ پلتا ہے اور ہمیں ہی آنکھیں دکھاتا ہے۔ دکھا دی نا اپنی اوقات، انہوں نے زہر کھن لہجے میں کہا۔ اشمل ملک اپنی اتنی تذلیل پر ساکت رہ گیا اور پھر اپنی کتابیں سمیٹ کر چپ چاپ چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے کبھی بھی فسطینہ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ وہ آنٹی کے سامنے زیادہ آتا تھا۔ اسیت ملک لندن تعلیم حاصل کرنے گئے تو وہیں کے ہو گئے اور پھر وہیں ایک پاکستانی لڑکی سے شادی بھی کر لی۔ فون پر اپنے والدین کو اطلاع کر دی۔ کچھ دن سب کو افسوس رہا اور پھر سب بھول بھال کر اپنے کام دھندوں میں لگ گئے۔ اشہد نے میڈیکل جوائن کر لی تھی۔ حاشر کا ارادہ بینکنگ کی طرف تھا۔ یوں انکل کے تینوں بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھی بزنس میں انٹرسٹ نہیں تھا۔ اشمل نے دوران تعلیم ہی ان کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا اور جب MBA کر لیا تو باقاعدہ ان کا دستِ راست بن گیا۔ اب تو اس کا سامنا کم ہی کسی سے ہوتا تھا۔ ویسے ہی وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ تھا، تاہم اپنے تایا کے گھر کی آزاد روش اسے کڑنے پر مجبور کر دیتی تھی، مگر اس سلسلے میں کسی سے کچھ کہنا اپنی شامت بلانے کے مترادف تھا، اور اسے اپنی عزت بہت عزیز تھی، سو چپ چاپ دیکھتا رہتا۔ فسطینہ کی تینوں فرینڈز آج پھر اس کے گھر ڈیرا جمائے ہوئے تھیں۔ آج وہ لون کی بجائے فسطینہ کے کمرے میں براجمان تھیں۔ کھانے کے ساتھ باتوں کا نان سٹاپ دور چل رہا تھا۔ نیلم، تمہارے پرپوزل کا کیا بنا؟ عائزہ کو یاد آیا تو نیلم سے پوچھا، جس کا آج کل بڑا زبردست پرپوزل آیا ہوا تھا۔ نتھنگ، ابھی انڈر ڈسکشن ہے، وہ لاپرواہی سے بولتی نیم کو منہ میں ڈالنے لگی۔ کیا بات ہے، تم لوگ کس بات پہ اتنی سوچ بچار کر رہے ہو؟ میں نے تمہاری کزن کو دیکھا ہوا ہے، اچھا خاصا گڈ لکنگ اور سمارٹ ہے، اور پھر فورن کوالیفائڈ بھی ہے اور براڈ مائنڈڈ بھی لگتا ہے۔ فائزہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ پتہ نہیں، یہ تو موم ڈیڈ کو پتہ ہوگا۔ نیلم کے انداز میں لاپرواہی ہنوز تھی۔ تم کیا کہتی ہو؟ فسطینہ نے پوچھا۔ بھئی میں کیا کہوں گی، میری اپنی تو کوئی چوائس ہے نہیں۔ وکی اچھا لڑکا ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ فسی یار، تمہیں تو کم از کم ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، عائزہ نے کہا تو فسطینہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ سادہ سی بات ہے، اتنا ہینڈسم اور ڈیشنگ کزن گھر میں موجود ہے، اسے ہی سجن بنا لو، عائزہ نے شرارت سے کہا تو فسطینہ نے ایسے منہ بنایا گویا منہ میں کوکین گھل گئی ہو۔ جسٹ شٹ اپ یار، ابھی میرا اتنا سٹینڈرڈ لو نہیں ہوا کہ اشمل ملک کو اپنا سجن بنانے کا سوچوں۔ ہاں، مائی فٹ، اس نے حقارت سے کہا۔ یہ تم اس لیے کہہ رہی ہو نا کہ وہ تمہیں لفٹ نہیں کراتا، ورنہ آج تم ہی اس کی تعریف کے پل باندھ رہی ہوتی، فائزہ نے تمسخرانہ انداز میں کہہ کر اسے جلتے توے پر بٹھا دیا۔ تمہارا مطلب ہے میں اس کی توجہ کے لیے مری جا رہی ہوں؟ وہ کیا لفٹ کرائے گا، میں خود ہی اسے لفٹ نہیں کراتی۔ اس جیسے تو میری ایک نگاہ کو ترستے رہتے ہیں، میرے ایک اشارے پہ میرے تلوے چاٹتے ہیں، اس نے برہم ہو کے کہا۔ اوئے، اگر تم اشمل ملک کو زیر کر لو تو ہم تمہیں مان جائیں گے، فائزہ نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھی نہیں۔ مطلب اگر تم اشمل ملک کو اپنے حسن کے جال میں پھانس لو تو ہم تمہیں مان جائیں گے۔ اس نے اپنا انداز پر اصرار سا کر لیا۔ نیلم اور عائزہ بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ چیلنج کر رہی ہو مجھے؟ اس نے فائزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یس آف کورس، فائزہ نے مسکرا کے کہا۔ اوکے ڈن، اس نے جلدی سے کہا۔ یہ تم لوگ کیا بے وقوفی کی باتیں کر رہی ہو؟ فسی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کچھ اندازہ ہے تمہیں کہ تم کس قسم کا چیلنج قبول کر رہی ہو؟
ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। नीलम, जो उन चारों में कुछ समझदार थी, उसने फसीना को डांटा। चैलेंज इज चैलेंज, और फसीना मलिक कभी अपनी बात से हटती नहीं। वो अटल लहजे में बोली। नीलम बेबसी से उसे देख के रह गई। आयशा की आंखों में भी तशवीश थी, जबकि फायजा मुस्कुराती रही। और फिर कुछ देर बैठकर वो तो चली गईं, मगर फस्तीना के लिए सोचने को बहुत कुछ छोड़ गईं। अब उसे अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए मुकम्मल प्लानिंग करनी थी, यूं कि अशमल मलिक को शक भी ना हो और वो ये चैलेंज भी जीत जाए। फसीना ने अगले दिन से ही अपने प्रोग्राम पर अमल दरामद शुरू कर दिया। रात के 11 बजे जब सब लोग अपने अपने कमरों में आराम फरमा रहे थे, फसीना ने 2 कप चाय बनाई और ट्रे में रखकर अशमल के कमरे की तरफ चली आई। दरवाज़ा हल्का सा नॉक किया। यस, कम इन। अंदर से अशमल की आवाज़ आई तो वो ट्रे उठाए अंदर दाखिल हो गई। आप? अशमल उसे देखते हुए हैरत से बोला और फिर जल्दी से नजरें चुरा गया। वो सरापा कयामत लग रही थी। अशमल को उसके हुलिये से शर्म आने लगी। उसने नहायत तंग और गहरे गले की शर्ट पहन रखी थी, जो बराए नाम ही शर्ट कहला सकती थी, क्योंकि वो उसके जिस्म के इसरार को छुपाने में बुरी तरह नाकाम थी। जीन्स के पांचों को टखनों से भी ऊपर किया हुआ था, जिसमें उसके गोरे सडोल पाँव और भी नुमायां हो रहे थे। दुपट्टे से बेनियाज वो सरापा कयामत रात के इस पहर उसकी ख्वाबगाह में आके शायद उसके ईमान का इम्तिहान ले रही थी। मगर मुकाबिल अशमल मलिक था, अपनी ज़ाहिरी शख्सियत की तरह अंदर से भी मजबूत और बावकार। उसने एक के बाद दूसरी नज़र डाली ही नहीं। फसीना को एक पल को अपनी तैयारी ज़ाया होती महसूस हुई। एक्चुअली मेरा चाय पीने का मूड हो रहा था, मगर अकेले नहीं, सब सो चुके हैं, सिर्फ आपके कमरे की लाइट ऑन थी। सोचा आपके साथ बैठ के चाय पी ली जाए। उसने इतने आम से अंदाज में कहा गोया उन दोनों के दरमियान दोस्ताना मरासिम हो। अशमल को जोरदार झटका लगा। आपने नाहक जहमत की। मैं इस वक्त चाय नहीं पीता, वरना सारी रात मुझे नींद नहीं आती। उसने खुश्क अंदाज में कहा। पसीना दांत पीस के रह गई, ताहम चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली। ओफो अश्मी, क्या हो जाएगा अगर आज मेरी वजह से आपकी जरा सी नींद खराब हो गई तो? वो लाट से बोलती उसे एक और झटका दे गई। या अल्लाह, आज तो मैंने गौर नहीं किया कि सूरज किधर से निकला है, मगर ये लड़की रात के इस पहर मुझे झटके दे के यकीनन मेरा हार्ट फेल कर देगी। वो बेचारगी से सोच के रह गया। फसीना, मैं बिजी हूँ, आपका साथ नहीं दे सकूंगा, प्लीज डोंट माइंड। उसने शाइस्तगी से माजरत की। वो इस वक्त हकीकतन कंप्यूटर पे कोई डाटा बना रहा था। इट्स ओके, चाय रख रही हूँ, दिल चाहे तो पी लेना। फसीना उसके सामने कप रखने को झुकी तो अशमल शर्म से सर झुका के रह गया। पता नहीं इस लड़की ने अपनी निस्वानी हया कहाँ गिरवी रखती है। वो तासुब से सोच के रह गया। बाहर आके फसीना कुछ देर तो उसे दिल ही दिल में गालियां देती रही, फिर मुस्कुरा दी। अभी तो आगाज है अशमल मलिक, कब तक खुद को बचाओगे? अशमल नमाज पढ़कर आया तो लॉन के मखसूस गोशे में अपने मामूल की वर्जिश में मसरूफ हो गया। सुबह आधा घंटा वर्जिश करना उसकी बरसों की आदत थी। फसीना मलिक खिड़की से उसे देखती वहीं चली आई। इतनी सुबह उठने पर उसने दिल को कैसे आमादा किया था, ये तो बस वही जानती थी, मगर बात चैलेंज की थी और वो हारना नहीं चाहती थी, इसलिए अशमल मलिक को पटाने का कोई मौका जाने नहीं देती थी। हेलो, गुड मॉर्निंग, उसने खुश दिली से कहा। अशमल ने हैरत से उसे देखा। 12 बजे उठने वाली आज इतनी सुबह नजर आ रही थी। मुकामे हैरत तो था। सुबह बखैर, वो कह के दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। फसीना को सुबकी का एहसास तो हुआ, मगर दबा गई। आप रोज सुबह ये रूटीन कैसे जारी रख लेते हैं? मुझसे तो ये सब नहीं होता। बात बराए बात थी, आदत हो जाए तो फिर मुश्किल नहीं होती। वो भी सपाट अंदाज में कह बैठा। 5 मिनट बाद उसने अपना वर्जिश का प्रोग्राम मुलतवी किया। एक्सक्यूज मी, मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ? वो रस्मी तौर पर कहता अंदर बढ़ गया और वो गुस्से से मुट्ठियां भींच के रह गई। नाश्ते की मेज पर आज खिलाफे मामूल फस्तीना भी सबके साथ थी। डैड, ये आज सूरज किधर से निकला है? अशहद ने मुस्कुरा कर उसे छेड़ा। डैड, प्लीज समझा दीजिए भाई को। उसने जहीर मलिक से लाड किया। भाई अशहद, मत तंग करो मेरी बेटी को। उन्होंने अशहद से कह के उसे साथ लगाया। अशमल खामोशी से नाश्ता करता रहा। फसीना गाहे बगाहे उस पर एक मेहरबान नजर डाल लेती, जो उसे सख्त अचंभे में मुब्तला कर रही थी। अंकल,
مسٹر زنگ آج ہم سے میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں، اشمل نے ناشتہ کرتے ہوئے ظہیر ملک سے مخاطب ہو کے کہا۔ دیٹس گڈ، پھر کب رکھیں ان سے میٹنگ؟ انہوں نے اسی سے مشورہ کیا۔ میرا خیال ہے 10 بجے کا ٹائم دے دیتے ہیں۔ جاپان کی ایک اور کمپنی بھی رابطہ کر رہی ہے، اب دیکھیں کون ہمیں اچھی کوالٹی کی مشینری اچھی پرائز پر دیتے ہیں۔ وہ خالص کاروباری انداز میں بولا۔ یہ تو ہے، دونوں پارٹی سے الگ الگ میٹنگ کر لیتے ہیں، پھر جو آفر سوٹیبل ہوگی وہ قبول کر لیں گے۔ ظہیر ملک کو اس کی تجویز اچھی لگی تو تائید کر بیٹھے۔ ڈیڈ، یہ پھر کس قسم کی مشینری منگوا رہے ہیں آپ؟ عاشر سرسری انداز سے بولا۔ بیٹا، ابھی جو نئی فیکٹری لگا رہے ہیں فیبرکس کی، اس کے لیے مشینوں وغیرہ کا سوچ رہے ہیں۔ ابھی تو فیکٹری بھی تعمیری مراحل میں ہے، اس لیے ہم اس دوران مشینری وغیرہ کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تاکہ جیسے ہی فیکٹری مکمل ہو اس میں کام شروع کیا جا سکے۔ انہوں نے تفصیل سے بیٹے کو بتایا۔ اوہ اچھا، اس نے سر ہلایا۔ فسینہ سخت بور ہو رہی تھی۔ نائلہ بیگم ناشتے کے دوران اخبار کی طرف متوجہ رہیں۔ ناشتے کے بعد سب اپنے اپنے کاموں کی طرف نکل گئے۔ فسینہ واپس کمرے میں آ کے ڈھیر ہوئی اور اتنی صبح اٹھنے پہ خود کو کوسنے لگی۔ اشمل کمپیوٹر پہ بزی تھا، اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے سخت کوفت کے عالم میں موبائل کو دیکھا جو اس وقت اس کی پہنچ سے بہت دور تھا۔ لامحالہ اسے کام چھوڑ کے اٹھنا پڑا۔ موبائل اٹھایا، اسکرین پہ گھر کا نمبر تھا۔ اس نے فوراً اوکے کیا۔ ہیلو اشمی، کب سے فون کری ہوں، ریسیو کیوں نہیں کر رہے؟ دوسری طرف فسینہ تھی۔ اشمل اپنے سر پہ ہاتھ پھیر کے رہ گیا۔ میں کام کر رہا تھا، اینی پرابلم؟ اس نے اپنے لہجے کو سخت بنانے سے روکا۔ ایکچولی میری گاڑی پرابلم کر رہی ہے، آپ کے پاس ٹائم ہو تو مجھے عائزہ کے گھر ڈراپ کر دیں؟ دوسری طرف جو فرمائش ہوئی اس نے اشمل کا خون کھولا دیا۔ محترمہ، میں یہاں کام کر رہا ہوں، اس نے سخت انداز میں کہہ کے فون بند کر دیا۔ یا اللہ، کس مصیبت سے پالا پڑ گیا ہے، وہ سر ہاتھوں پر گراتے ہوئے بولا۔ دوسری طرف فسینہ مسکرا دی۔ اشمل ملک، اس چیلنج میں اب مجھے مزہ آ رہا ہے، وہ دل ہی دل میں بولی۔ اشمل کے دوست کی شادی تھی جس کی وجہ سے وہ رات بہت دیر سے آیا تھا۔ کوٹ کندھے پہ ڈالے بڑے ڈھیلے ڈھالے انداز میں اندر آتا وہ ٹھٹک کے رک گیا۔ فسینہ ملک لاؤنج میں رکھ کے صوفے پہ دراز ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھا تو مسکراتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ بڑی دیر سے آ رہے ہیں، کہیں گئے تھے کیا؟ میرے دوست کی شادی تھی۔ کھانا تو یقیناً کھا لیا ہوگا آپ نے، چائے بنا دوں؟ بڑے دوستانہ انداز میں آفر دی۔ نو تھینکس، وہ سپاٹ انداز میں کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد فسینہ دودھ کا گلاس ٹرے میں رکھ کر لائی اور بنا دستک دیے اندر آ گئی۔ اشمل نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ایک لمحے کو تو فسینہ بھی سٹ پٹا گئی۔ اشمل بنا شرٹ کے کھڑا تھا، شاید وہ شاور لینے جا رہا تھا۔ اشمل نے جلدی سے شرٹ اٹھا کے پہنی۔ آپ کو اس طرح آدھی رات کو میرے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ناگواری اشمل کے ہر انداز میں نمایاں تھی۔ وہ میں یہ دودھ دینے آئی تھی۔ اس نے گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ تھینکس، اور پلیز میرے لیے زحمت مت کیا کیجیے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اکڑ انداز میں کہتا وہ باتھ روم میں بند ہو گیا۔ فسینہ باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھتی طنز سے مسکرا دی۔ نیلم کی بات پکی ہو گئی تھی۔ تینوں دوستیں عائشہ، فائزہ اور فسینہ نیلم کے گھر جمع تھیں۔ گویا تو مسٹر وقاص عرف وکی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، عائشہ نے شوخی سے کہا۔ نیلم نے تائید میں سر ہلایا۔ گویا تم شادی کر کے امریکہ چلی جاؤ گی؟ فائزہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ امکان تو یہی ہے کیونکہ وکی کا بزنس وہیں سیٹ ہے اور ابھی اس کا یہاں سیٹل ہونے کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ اچھا ہے نا، یہاں کیا رکھا ہے؟ فسینہ نے حقارت سے کہا۔ خیر یوں تو نہ کہو، اپنا ملک اپنا ہوتا ہے۔ فورن جا کر آپ کتنی دولت کما لیں، اپنا سٹینڈرڈ کتنا ہی ہائی کیوں نہ کر لیں، مگر رہیں گے تھرڈ سٹیزن۔ عائزہ نے فوراً اسے ٹوکا۔ ہاں فصیح، عائزہ ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ انگریز قوم اپنے سوا کسی کو اہمیت نہیں دیتی۔ نیلم نے بھی عائزہ کی تائید کی۔ اوفو بھائی، یہ تم لوگ کیا بورنگ باتیں لے کے بیٹھ گئے؟ فائزہ بور ہو کے انہیں ٹوک گئی، پھر فصیح کی طرف منہ کر کے کہا۔ فصیح تم بتاؤ، تم نے اشمل ملک کے دل تک رسائی حاصل کی یا ابھی تک معاملہ وہیں کا وہیں ہے؟ بہت جلد کامیابی میرے حصے میں آئے گی۔ آخر کب تک اشمل میرے حسن سے نظریں چرائے گا؟ وہ بھی ایک مرد ہے اور مرد کتنا ہی زاہد و پارسا ہو، حسن سے نظریں نہیں چرا سکتا۔ جب حسن خود مہربان ہو تو مرد کو گھٹنے ٹیکنے میں وقت نہیں لگتا۔ بس کچھ انا پرست مرد ذرا وقت زیادہ لیتے ہیں۔ ابھی تو میں اسے صرف دانہ ڈال رہی ہوں، آہستہ آہستہ اسے ٹریک پہ لاؤں گی۔ فصیح بڑی ادا سے بالوں کو جھٹکتے ہوئے بولی، انداز میں ایک خاص تفاخر اور اپنے حسن کا احساس بول رہا تھا۔
نیلم تعصب سے اسے دیکھ کے رہ گئی۔ ارے بھائی خیال رکھنا کہیں اسے پٹاتے پٹاتے خود ہی نہ پٹ جاؤ۔ فائزہ طنزیہ بولی، بہت دیکھے ہیں ایسے، ابھی فسطینہ ملک کا سٹینڈرڈ اتنا لو نہیں ہوا کہ وہ اشمل ملک کو دل میں بسائے گی۔ اس نے حقارت سے کہا، چھوڑو یہ باتیں، 1 ہفتے بعد میری منگنی ہے، کچھ اس بارے میں بھی ڈیسائیڈ کر لو۔ نیلم نے باتوں کا رخ موڑا تو سبھی کپڑوں جوتوں کی فکر میں لگ گئیں۔ فسینہ ملک نے کیا کیا نہ حربے آزمائی مگر وہ اشمل کے دل تک رسائی نہ پا سکی۔ فسینہ کو اب لگ رہا تھا کہ وہ یہ چیلنج ہار جائے گی۔ اشمل ملک اسے ناقابل تسخیر لگنے لگا، تاہم ابھی وہ مکمل طور پر ہمت ہارنا نہیں چاہتی تھی۔ رات کو وہ پھر اشمل ملک کے کمرے تک آ پہنچی۔ ہلکی سی دستک دے کر اندر آئی تو اشمل ملک حسب معمول اپنے کمپیوٹر پہ بزی تھا۔ اسے دیکھ کر ناگواری کی کئی شکنیں اس کے ماتھے پہ پھیل گئیں، جسے فسطینہ نے بڑے صبر سے برداشت کیا۔ ہیلو اشمی، کیا ہو رہا ہے؟ نہایت دوستانہ انداز میں پوچھتے ہوئے وہ اس کے قریب چلی آئی۔ اشمل کو اس کے بےہودہ حلیے سے کوفت ہونے لگی۔ کچھ نہیں، بس کچھ انفارمیشن چاہیے تھی، اس لیے نیٹ سرچ کر رہا ہوں۔ وہ سپاٹ انداز میں کہتا اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ہر وقت کام اور بس کام، کیا بوریت ہے یار، کچھ وقت اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے جو آپ کی توجہ کے طالب ہیں۔ وہ ایک ادائے ناز سے بولی، پلیز فسطینہ، مجھے صبح یہ ساری انفارمیشن انکل کو فراہم کرنی ہے، اس لیے پلیز آپ مجھے ڈسٹرب مت کریں۔ اس پہ کوئی اثر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا اور فسطینہ کو اپنی ناکامی منہ چڑھاتی نظر آ رہی تھی۔ اشمل، آپ مجھ سے اتنا چڑھتے کیوں ہیں؟ میں آپ کی کزن ہوں اور آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں، کیا ہم دوست نہیں بن سکتے؟ فسطینہ نے بڑی آس سے پوچھا۔ نہیں، 2 ٹوک جواب ملا۔ مگر کیوں اشمل؟ آخر کو کزنز میں دوستی تو ہوتی ہی ہے نا؟ ہار ماننا تو فسطینہ نے بھی نہیں سیکھا تھا۔ ہوتی ہوگی مگر میں اس کا قائل نہیں، اور پلیز میں مزید بحث کے موڈ میں نہیں، آپ براہ کرم تشریف لے جائیں۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہوتے ہوئے بڑے روکھے انداز میں بولا۔ بے عزتی کے احساس سے فسطینہ کی کنپٹیاں سلگ اٹھی۔ اوکے، سی یو اینڈ گڈ نائٹ۔ وہ بادل نخواستہ اٹھ گئی اور اشمل ملک نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ یا اللہ، یہ کون سی بلا میری جان کو چمٹ گئی ہے؟ یہ تو لگتا ہے میری عزت کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئی ہے۔ آنٹی کو خبر ہوئی تو بیٹی کو تو الزام دیں گی نہیں اور مجھے نکال باہر کرنے میں 1 منٹ نہیں لگائیں گی۔ یا اللہ میری مدد کر اور اس حسین بلا سے میری جان چھڑا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگنے لگا۔ طبیعت اتنی مقدر ہو گئی تھی کہ مزید کام اس سے ہو نہیں رہا تھا، لہٰذا کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر کے واش روم میں بند ہو گیا، شاید شاور لینے سے طبیعت سنبھل جائے۔ فسطینہ اپنے کمرے میں غصے سے پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ فسطینہ کو کسی نے نظر انداز کیا ہو۔ اس نے کبھی کسی کو لفٹ نہیں دی تھی، اس کے باوجود کئی لڑکے اس کی توجہ کے طالب رہتے تھے، اور یہاں اشمل ملک پروں پہ پانی نہیں پڑنے دے رہا تھا۔ اشمل ملک، اب تک تو میں تم سے ایک کزن کی حیثیت سے ملتی رہی ہوں، اب خود کو تمہاری سجن بنا کے پیش کروں گی، پھر دیکھتی ہوں تم دامن بچا سکتے ہو یا نہیں۔ اب کے فل اینڈ فائنل گیم کھیلوں گی۔ وہ دل ہی دل میں منصوبے بناتی نیند میں ڈوب گئی۔ اشمل ملک، آپ ہیں ہی اتنے بے نیاز یا بنتے ہیں؟ فسطینہ آج پھر اس کے روبرو بڑے دھڑلے سے پوچھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ بے تحاشا حیران ہوا۔ میں روزانہ آپ کے پاس آتی ہوں، آپ سے باتیں کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور آپ ہیں کہ مجھے اگنور کیے اس فضول سی مشین پہ مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس نے کمپیوٹر کی طرف اشارہ کیا۔ سچ اشمل، کبھی کبھی تو میں اس بے جان سی مشین سے سخت جیلسی محسوس کرنے لگتی ہوں۔ یہ بھی مجھ سے اچھا ہے، اسے کم از کم آپ کی توجہ تو حاصل ہے، جبکہ میں جیتی جاگتی انسان آپ کی ایک نظر کی بھی حقدار نہیں۔ بڑے چھان پٹک کر ڈائلاگ یاد کیے تھے۔ دیکھیں فسینہ، ہر انسان کا ایک مقصد ہوتا ہے، کچھ لوگ اپنا مقصد بھول کر ادھر ادھر کے کاموں میں وقت ضائع کر دیتے ہیں اور پچھتاتے ہیں، اور کچھ اپنے مقصد کو پانے کے لیے محنت کرتے ہیں اور پھر اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں۔ میرا شمار بھی ان دوسرے لوگوں میں ہوتا ہے۔ میری زندگی میں کسی فضول کام کی کوئی جگہ نہیں۔ میرے سامنے ایک واضح مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں محنت کروں اور اپنا اور اپنے انکل کا نام روشن کروں، جن کے مجھ پہ بے تحاشا احسانات ہیں، اور میں ان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچا سکتا، صورت چاہے کوئی بھی ہو۔ اس کا اتنا واضح اشارہ اس کو سلگا گیا۔ ہاں تو صحیح ہے، آپ ان کے اعتماد اور اعتبار پہ ہمیشہ پورے اترے، وہ آپ پہ فخر کرتے ہیں، اور میں اس فخر کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ تبھی چاہتا ہوں کہ آپ یوں آدھی آدھی رات کو میرے کمرے میں نہ آیا کریں۔ اس نے 2 ٹوک اور واضح انداز میں منع کیا۔ مگر میں کیا کروں، دن کو آپ ہوتے ہی کہاں ہیں، مجبوراً مجھے اس وقت آپ کے پاس آنا پڑتا ہے، اور اس پر بھی آپ کے مزاج ملتے ہی نہیں ہیں۔
اس نے یوں لاڈ بھرے انداز میں کہا گویا اشمل اس کے انتظار میں مرا جا رہا تھا۔ لیکن ضرورت بھی کیا ہے آخر کسی بھی وقت میرے کمرے میں آنے کی؟ وہ جھنجھلا گیا۔ اس سلسلے میں خود کو مجبور پاتی ہوں، وہ سر جھکا کے کہہ گئی۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا۔ میرا دل آپ کو دیکھنے کی ضد کرتا ہے، بتائیے میں اسے کیسے بہلاؤں؟ وہ سخت بے بس نظر آ رہی تھی اور اشمل ملک ساکت ہی تو رہ گیا تھا۔ اپنے دل کو سمجھائیے فسینہ بی بی، یہ جب قابو سے باہر ہوتا ہے تو اچھے اچھوں کو ذلت سے دوچار کرتا ہے۔ آپ کو یہاں کچھ نہیں ملے گا، لہٰذا جائیے، اپنے آپ کو خوار مت کیجیے۔ وہ کٹھور پن سے بولا۔ فسینہ دانت پیس کے رہ گئی۔ مگر کیوں اشمل، کیا کمی ہے مجھ میں؟ آپ نے شاید مجھے غور سے دیکھا نہیں۔ وہ اچانک اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ اشمل نے کرنٹ کھا کے اپنے ہاتھ فوراً چھڑائے۔ پلیز فسینہ، اپنے مقام سے اتنا مت گریں کہ مجھے آپ سے کراہیت آنے لگے۔ اشمل خود پہ ضبط کرتے ہوئے بولا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ کھینچ کے تھپڑ دے مرے۔ ہم آپس میں کزنز ہیں اشمل، ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں، چاہنے لگی ہوں میں آپ کو۔ پلیز اشمل، میرے دل کا کچھ تو خیال کریں۔ فسینہ گڑ گڑائی۔ سوری، میں آپ سے کہہ چکا ہوں، اپنے دل کو سمجھا لیجئے، آپ میرا آئیڈیل نہیں ہیں۔ وہ سنگ دلی سے بولا۔ کیا ہے آپ کا آئیڈیل؟ بتائیے، میں خود کو آپ کے آئیڈیل میں ڈھال لوں گی۔ وہ تڑپ کے بولی۔ آپ نے کبھی خود کو دیکھا ہے فسینہ بی بی؟ مجھے تو شرم آتی ہے آپ کو دیکھ کر۔ اگر کبھی غور سے خود کو دیکھیں تو شرم سے مر ہی جائیں۔ میرا آئیڈیل ایک باحیا مشرقی لڑکی ہے جس نے خود ساری زندگی غیر عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میں خود کو اپنی شریک سفر کی امانت سمجھتا ہوں اور اپنی بیوی میں بھی ایسی ہی صفات دیکھنے کا متمنی ہوں۔ ایسی لڑکی جو آدھی آدھی رات کو بنا کسی رشتے کے ایک نامحرم کے کمرے میں آتی ہو اور اس سے محبت کا اظہار کرتی ہو، ایسی لڑکی کو میں اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتا ہوں؟ وہ استہزائیہ انداز میں بولا اور فسینہ ساکت رہ گئی۔ اس کی باتیں سن کر اتنا زہر بھرا تھا اس کے دل میں فسینہ کے لیے۔ آپ پچھتائیں گے اشمل، وہ اس کے کمرے سے نکلتے ہوئے بولی۔ اشمل طنزیہ مسکرا دیا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ زخمی ناگن بنی ہوئی تھی۔ اشمل کی گفتگو اور حقارت امیز انداز اسے دہکائے دے رہا تھا۔ بہت اونچی شے سمجھتے ہو نا تم خود کو؟ تمہیں اپنے مقام سے نہ گرایا تو فسینہ نام نہیں۔ بڑا ناز ہے تمہیں کہ تمہارے انکل تم پہ بہت مان اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ تمہیں انہی کی نگاہ میں ذلیل کروں گی، نہ تمہیں بے عزت کر کے اس گھر سے نکالا تو دیکھنا۔ اب اپنی عزت کی زندگی کے چند گنے چنے دن شمار کر لو، بس اس کے بعد تمہیں بہت بڑی ذلت سے دوچار ہونا ہے۔ فسینہ غصے سے پیچو تاب کھا رہی تھی۔ اگلے ہی دن فسینہ کو موقع مل گیا کہ وہ اشمل کے خلاف منصوبے کو عملی جامہ پہنائے۔ فسینہ اشمل کے کمرے میں آئی تو اشمل کمرے میں نہیں تھا، شاید واش روم میں تھا۔ وہ اس کی مخصوص ٹیبل کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ ٹیبل پر اشمل کے رسٹ واچ اور موبائل پڑا تھا۔ اچانک ایک شیطانی سوچ اس کے دماغ میں آئی۔ اس نے اشمل کے موبائل سے اپنے موبائل پر رنگ کیا اور پھر اپنے موبائل سے کال ریسیو کر لی۔ تقریباً 3 منٹ بعد کال ڈراپ کر دی۔ پھر اشمل کا موبائل ٹیبل پہ رکھ کر وہاں سے ہٹ آئی اور اس کے بیڈ پر آ بیٹھی۔ اشمل تولیے سے سر رگڑتا ہوا باہر نکلا تو اسے کمرے میں دیکھ کر شدید ناگواری کی لکیریں اس کے ماتھے پہ ابھر آئیں۔ اس نے جلدی سے تولیہ اپنے گرد لپیٹا۔ وہ اس وقت صرف شلوار پہنے ہوئے تھا۔ فسینہ نائٹی میں تھی جس سے اس کے جسم کا ہر عضو نمایاں ہو رہا تھا۔ اشمل کا جی چاہا اس پر تیل ڈال کے آگ لگا دے۔ آخر یہ لڑکی اسے چاہتی کیا ہے؟ فسینہ، میرے صبر کا امتحان مت لو اور یہاں سے چلی جاؤ پلیز، وہ سخت لہجے میں بولا۔ اشمل پلیز، میں آپ سے پیار کرتی ہوں، یہ مجھے دھتکارے مت، وہ بے بسی سے بولی۔ یہ پیار نہیں، تمہاری نفس کی سرکشی ہے جو تمہیں اکسا رہی ہے۔ تم تو شاید گناہ اور ثواب کے چکر سے آزاد ہو، مگر میرا ضمیر ابھی زندہ ہے۔ میں اپنے ہی انکل کے گھر نقب نہیں لگا سکتا، چلی جاؤ اس سے پہلے کہ میں انکل کو سب کچھ بتا دوں، منہ پھیر کر سخت لہجے میں بولا۔ نہیں جاؤں گی میں، ہرگز نہیں جاؤں گی۔ آپ میری بات جب تک نہیں مانیں گے میں یہاں سے بالکل بھی نہیں جاؤں گی، اس نے دانستہ اونچی آواز کر لی۔ آہستہ بولو فسینہ پلیز، کیوں میری عزت کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہو؟ مجھے نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتی، وہ روتے ہوئے بولی۔ آواز ہنوز تیز تھی۔ اشمل گھبرا گیا۔ تم یوں نہیں مانو گی، میرے کمرے سے باہر نکلو، پھر چاہے پورے شہر میں تماشا لگاتی پھرو میری بلا سے۔ اشمل نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر دروازے کی طرف دھکیلنا چاہا۔ فسینہ اس کے بازوؤں میں مچل گئی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ظہیر ملک اور نائلہ ظہیر اندر آ گئے۔ ظہیر ملک کی آنکھیں تو دکھ اور صدمے سے پھٹی رہ گئیں۔ جس طرح فسینہ اس کے بازوؤں میں تھی اور وہ خود بغیر قمیص کے کھڑا تھا، ساری سچویشن ہی اس کے خلاف تھی۔ فسینہ نے ماں باپ کو دیکھا تو ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے رو پڑی۔ نائلہ غضبناک ہو کے اس پر پل پڑی۔ نمک حرام، بے شرم، بے غیرت انسان،
ہمارے احسانات کا یہ صلہ دیا ہے کہ ہمیں ہی رسوا کرنے پہ تل گیا ہے۔ اشمل تو دکھ کی زیادتی سے چپ سا ہو گیا۔ ظہیر ملک بھی حیران سے کھڑے تھے۔ ان کے اعتبار کا خون جو ہوا تھا اور یہ سب ان کے برداشت سے باہر تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ ان کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ شور کی آواز سن کر اشہد اور حاشر بھی دوڑتے ہوئے آئے تھے اور اب حیران و پریشان کھڑے صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ موم، اس نے مجھے فون کر کے اپنے کمرے میں بلایا تھا اور جب میں آئی تو یہ… فسینہ نے بات ادھوری چھوڑ دی، مگر اس کی ادھوری بات نے بھی سب کو مشتعل کر دیا۔ یہ سب جھوٹ ہے انکل، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اشمل کے منہ سے بمشکل نکلا۔ یہ دیکھیے میرے موبائل میں اس کی ریسیو کال ہے، آپ ان کا موبائل چیک کریں، میرا نمبر ڈائلنگ میں ہوگا اگر اس نے ڈیلیٹ نہ کیا ہو تو۔ حاشر نے فوراً اس کا موبائل چیک کیا اور فسینہ کی بات کی تصدیق ہو گئی۔ مگر تم آئیں کیوں اس ذلیل کمینے کے کمرے میں؟ نائلہ نے فسینہ کو ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا۔ میں روز آتی ہوں اس کے کمرے میں، ہم لوگ روزانہ ڈھیروں باتیں کرتے ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا میں انکل سے بات کروں گا تمہاری شادی کے بارے میں۔ مجھے کیا پتا تھا یہ مجھے چیٹ کرے گا، میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ موم، آئی ایم سوری، وہ رونے لگی اور اشمل اس دروغ گوئی پہ حق تک کھڑا تھا۔ میں جان سے مار دوں گا اس ذلیل شخص کو اور ساتھ میں تمہیں بھی۔ تم نہ آتی اس کے کمرے میں تو اس کی اتنی جرت بھی نہ ہوتی۔ اشہد خون رنگ آنکھوں سے اس پر جھپٹنے کو تھا کہ ظہیر ملک نے اسے پکڑ لیا۔ خود کو سنبھالو اشہد، یہ معاملہ ہماری عزت کا ہے۔ ان دونوں کو مار کر اگر ہماری عزت بچ جاتی تو یہ نیک کام میں خود کرتا، مگر نہیں، ان کی موت ہمیں مزید ذلت کے گڑھوں میں دھکیل دے گی۔ ابھی جو بات گھر کے افراد کے بیچ میں ہے، کل وہ زبان زد عام ہوگی اور پھر ہم معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ بات تو ظہیر ملک کی سچی تھی۔ اشہد اور حاشر بھی کچھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اشمل شرمندگی سے سر نہیں اٹھا رہا تھا۔ نائلہ بیگم دونوں کو کوسنے کے بعد اب رو رہی تھی۔ پھر آپ ہی بتائیے ڈیڈ، ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ حاشر بھی کھولتے ہوئے لہجے میں بولا۔ تم کل ہی ان دونوں کے نکاح کا بندوبست کرو اور اس طریقے سے کہ کسی کو حالات کے خراب ہونے کا شک نہ ہو۔ اس کے بعد یہ دونوں ہمارے لیے مر جائیں گے اور تم اشمل، اگر تم میں ذرا سی بھی حیا باقی ہے تو میرے اس فیصلے کی لاج رکھ کے مجھے مزید شرمندگی سے بچا لینا۔ ظہیر ملک زہر خون لہجے میں کہتے نکلتے چلے گئے۔ ان کے فیصلے نے فسینہ کو بھی ہوش کی دنیا میں لا کھڑا کیا تھا۔ یہ ڈیڈ نے کیسا فیصلہ سنا دیا؟ میرے اللہ، میں نے اس قسم کی سچویشن کا تو سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ رونا دھونا بھول گئی۔ چلو بے شرم، جاؤ اپنے کمرے میں۔ نائلہ نے فسینہ کو باہر دھکیلا اور اشمل پر ایک زہر بھری نظر ڈالی جو خود اس کایا پلٹ پہ حیران اور ششدر تھا۔ سب سے بڑا دکھ تو انکل کی نظروں میں ذلیل ہونے کا تھا اور سب سے بڑا صدمہ فسینہ سے شادی کا تھا۔ وہ اس لڑکی کو ساری زندگی برداشت کر لے گا، یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ یوں ایک اداس سی شام میں اشمل ملک کا نکاح فسینہ ملک سے ہو گیا۔ ظہیر ملک نے اپنے تمام کاروباری دوستوں کو مدعو کیا تھا۔ اشمل ملک بے جان بت کی طرح ان کے اشاروں پہ چلتا رہا۔ نکاح نامے پر سائن کر کے اسے یوں لگا اس نے خود اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے ہوں۔ دوسری طرف حالت تو فسینہ کی بھی ابتر تھی۔ حالات اس قسم کا سنگین موڑ اختیار کر لیں گے اس کا تو تصور بھی نہیں کیا تھا اس نے۔ وہ تو خود اپنے ہی جال میں پھنس گئی تھی۔ ٹھیک کہا ہے کسی نے، جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں جا گرتا ہے۔ نکاح کی رسم کے بعد کھانا سرو کیا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد زیادہ تر احباب اجازت لینے لگے۔ سب کا خیال تھا کہ چونکہ اشمل ان کے ساتھ رہتا ہے تو رخصتی کی تقریب تو ہوگی نہیں۔ یوں سب مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے۔ مہمانوں کی موجودگی تک ظہیر ملک، نائلہ، ظہیر، اشہد اور حاشر خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے رہے اور ہر ایک سے ہنس ہنس کے ملتے رہے۔ جب سب مہمان چلے گئے تو ظہیر ملک اشمل کی طرف مڑے۔ آج سے تم دونوں کا اس گھر سے ہر رشتہ ختم، یہاں بھول کے بھی قدم مت رکھنا۔ اگر اپنی عزت کا پاس نہ ہوتا تو نہ جانے کیا کرتا۔ جاؤ اور اب میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ فسینہ کے حصے کی رقم تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی، چاہو تو اس سے کوئی کاروبار شروع کر لو۔ اس کے علاوہ نئی گارمنٹ فیکٹری جو میں نے فسینہ کے نام سے خریدی تھی وہ اب بھی اس کے نام ہے، چاہو تو اس کا چارج سنبھال لو۔ باقی مجھ سے اور میرے کاروبار سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ ظہیر ملک کا لہجہ آگ اگل رہا تھا۔ مجھے آپ کا اعتبار چاہیے تھا انکل، جب آپ نے وہی نہیں دیا تو میں دھن و دولت کا کیا کروں گا؟ میں فسینہ کی کسی چیز کو ہاتھ لگانے سے بھوکا مرنا بہتر خیال کروں گا۔ حالات سارے میرے خلاف سے ہی، مگر میں بے گناہ ہوں، یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ میں اسے اس کی طرف سے آزمائش سمجھ کے قبول کر لوں گا۔ وقت ہی شاید کبھی میرے بے گناہی ثابت کر دے۔ میں فسینہ کے ساتھ کوئی رشتہ بنانے سے مرنا بہتر خیال کرتا، مگر میری قسمت نے
مگر میری قسمت کہ میں اسے بیوی بنا کر لے جا رہا ہوں، مگر یہ تب تک میری بیوی رہے گی جب تک میری بے گناہی ثابت نہیں ہو جاتی۔ جس دن آپ کو میری بے گناہی کا اعتبار آ گیا، میں اسے آپ کے در پہ چھوڑ جاؤں گا۔ وہ مضبوط اور سنگین لہجے میں کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ فسینہ کو بھی مانے جانے کا اشارہ کیا۔ اپنی نادانی کے ہاتھوں آج اس نے اپنے پیاروں کا پیار کھو دیا تھا۔ وقت رخصت کسی نے بھی اسے گلے نہیں لگایا تھا۔ وہ سر جھکائے باہر نکلی۔ اشمل نے ایک ٹیکسی کو اشارہ کیا۔ دونوں اس میں بیٹھ کے نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن نہیں، یہ منزل صرف فسینہ کے لیے نامعلوم تھی۔ اشمل نے ٹیکسی ڈرائیور کو ایڈریس دیا اور سیٹ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ایک پوش ایریا میں داخل ہو گئے۔ اشمل نے گاڑی ایک فلیٹ کے سامنے رکوائی، نیچے اتر کر ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ دیا اور آگے چل پڑا۔ فسینہ کی طرف دیکھنے کی زحمت اس نے نہیں کی۔ وہ سر جھکائے اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ اندر داخل ہو کے وہ چند ثانیے کو لاؤنج نما کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا رہا، پھر غضبناک انداز سے اس کی طرف مڑا۔ جی چاہتا ہے گلا دبا کے ختم کر دوں تمہیں، مگر نہیں، میں تمہیں اتنی آسان موت مرنے نہیں دوں گا۔ میں تو تمہیں پل پل ماروں گا۔ تم نے میری زندگی جہنم بنائی ہے اور اب تا حیات تمہیں ہی اس جہنم میں جلنا ہوگا۔ میرا کیا ہے، میں مرد ہوں، باہر ہزار راستے نجات کے تلاش کر لوں گا، مگر تم اس زندان میں تا حیات بند رہو گی۔ وہ پھنکارتے ہوئے بولا، ایک بات اور یاد رکھنا، یہ فلیٹ ہرگز تمہارے باپ کی دی ہوئی خیرات نہیں ہے۔ یہ میں نے بہت پہلے اپنے آبائی گھر بیچ کے خریدا تھا۔ معلوم نہیں تھا کہ میں اس میں تم جیسی لڑکی کو بساؤں گا، مگر نہیں، میں تمہیں بساؤں گا تو کبھی نہیں۔ تم ساری زندگی اپنی نادانیوں کا یہاں ماتم کرنا۔ اس کے زہر خون لہجے نے فسینہ کو لرزا دیا۔ ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا ملے گی، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اب نوابوں کی طرح کھڑی کیا کر رہی ہو؟ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں جہاں نوکروں کی فوج ہو جو تمہارے ایک اشارے پہ حاضر ہو۔ یہاں ہر کام تمہیں خود کرنا ہوگا، کپڑے دھونے سے لے کے صفائی تک، اور ساتھ ہی ناشتہ اور 2 وقت کا کھانا بھی خود پکانا ہوگا۔ یہ یاد رہے کہ میں معمولی سی کوتاہی بھی برداشت نہیں کروں گا۔ دھمکی آمیز انداز میں کہتا وہ ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شاید یہ اس کا بیڈ روم تھا۔ فسینہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد اشمل خوشبوؤں میں بسا اپنے کمرے سے نکلا۔ فسینہ ابھی تک وہیں کارپیٹ پہ بیٹھی تھی۔ وہ اس پہ نگاہیں غلط ڈالے بغیر باہر نکلتا چلا گیا۔ باہر سے لاک لگانے کی آواز آئی تو فسینہ حیران رہ گئی۔ کیا واقعی مجھے زندگی کے باقی دن اسی انداز میں قید رہ کے گزارنے ہوں گے؟ اسے حالات کی سنگینی کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ اسے اب احساس ہونے لگا تھا کہ وہ نادانی میں اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار چکی ہے۔ اس نے اشمل کی زندگی کو جو مذاق بنایا تھا سو بنایا، مگر خود کی زندگی بھی ایک بھیانک مذاق بن گئی تھی۔ وہ وہیں کارپیٹ پہ بیٹھی سوچے جا رہی تھی۔ اشمل تب کا گیا اب تک لوٹا نہ تھا۔ فسینہ کو اس بند فلیٹ میں خوف سا محسوس ہونے لگا۔ کب ایسی کسی سچویشن سے پالا پڑا تھا، کب زمانے کے سرد و گرم سے آشنائی ہوئی تھی۔ ہمیشہ محبتوں کی چھاؤں میں اور آسائشوں کی گود میں پلی بڑی تھی، اور اب اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے اچانک ایک ایسے لگ تک صحرا میں کھڑی ہوئی تھی جہاں دور دور تک کسی نخلستان کا پتہ نہیں تھا۔ اسے شاید اپنی بقیہ ساری زندگی کسی عذاب کی صورت اس فلیٹ میں گزارنی تھی۔ رات 1 بجے کے قریب اشمل واپس آیا تھا اور حسب معمول سے نظر انداز کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ باہر آیا اور اس کے قریب آ کر چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر گراتے ہوئے بولا، صبح 5 بجے میں بیڈ ٹی لیتا ہوں اور ناشتہ پورے 7 بجے کرتا ہوں۔ 1 منٹ بھی لیٹ ہو جائے تو میں برداشت نہیں کرتا۔ ناشتے میں آملیٹ اور پراٹھا کھاتا ہوں، چائے زیادہ دودھ پتی والی۔ کسی چیز میں کمی بیشی برداشت کرنے کی عادت مجھ میں ختم ہو چکی ہے، یہ ضرور یاد رکھنا۔ آخر میں تنبیہی انداز اختیار کرتا ہوا مڑا، پھر کچھ یاد آنے پہ پلٹا، یہ سامنے والا کمرہ تمہارا ہے۔ مزید ایک لفظ بولے بغیر چلا گیا اور فسینہ کو پریشانی میں مبتلا کر گیا۔ اس نے آج تک انڈا ابالا نہ تھا، جائے کا آملیٹ اور چائے بھی کبھی نہیں بنائی تھی، اور پراٹھا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کے تو صحیح معنوں میں ہاتھوں کے طوطے اب اڑے تھے۔ اپنی بے بسی کا صحیح احساس ابھی ہوا تھا۔ اشمل کے ساتھ اس نے جو کیا تھا اس کے بعد اس سے ہر حد کی توقع کی جا سکتی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے سامنے والے کمرے کی جانب بڑھی۔ اندر آ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک بانگ کی چرپائی، ایک تکیہ اور ایک بوسیدہ کمبل پڑا تھا۔ رضائی کے نام پر کچھ نہیں تھا۔ فسینہ کی نازک طبیعت پر ایک بھاری بوجھ آ گرا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی آئی اور اس چرپائی پہ ٹک گئی۔ کچھ کہنے کی پوزیشن میں تو یوں بھی نہیں تھی،
سارا غرور، سارا تنتنا تو باپ کی دہلیز پر چھوڑ آئی تھی اور اب یہاں مکمل اس شخص کے اختیار میں تھی جو اس سے بھی بدتر سلوک کرتا تو روا تھا۔ وہ چارپائی پہ لیٹ گئی، اس کی سختی پر اس کا نازک بدن احتجاج کرتا رہا مگر وہ منہ سر لپیٹے پڑی رہی۔ سرانے ایک چھوٹی ٹیبل پر ایک ٹائم پیس رکھا تھا، اس نے الارم سیٹ کیا اور آنکھیں موند لیں۔ اس کا سیل فون بھی اشمل نے لے کر آف کر کے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ پھر کب اس کی آنکھ لگی اسے خبر نہ ہوئی۔ سچ ہے کہ نیند تو سولی پہ بھی آ جاتی ہے۔ الارم کی آواز پہ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ بمشکل آنکھیں کھول کر اس نے ماحول سے مانوس ہونا چاہا۔ چارپائی کے باندھ کی سختی نے اس کے وجود میں دکھن ڈال دی تھی۔ وہ کچھ لمحے غائب دماغی کی کیفیت میں بیٹھی رہی، پھر اشمل کی آواز کی بازگشت اس کے کان میں گونجی تو وہ چونک کر اٹھی اور جلدی سے واش روم کی طرف بڑھی۔ منہ پہ پانی کے چھپاکے مار کے وہ کچن میں چلی آئی، پھر اس نے اندازے سے دودھ پتی اور چینی مکس کی اور چولہے پہ رکھ دی۔ 5 منٹ میں چائے تیار تھی۔ اس نے چائے کی پیالی ٹرے میں رکھی اور ٹرے اٹھا کے اشمل کے کمرے کی طرف آئی۔ دروازہ ہولے سے نوک کیا۔ یس، اس کی بھاری آواز گونجی۔ وہ سر جھکائے اندر آئی اور ٹرے لا کر اس کی بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی۔ نظریں جھکائے جھکائے ہی اس نے کمرے کا جائزہ لے ڈالا۔ بلا شبہ وہ ایک شاندار کمرہ تھا۔ اشمل نے چائے کا گھونٹ بھرا تو برا سا منہ بنا کے رہ گیا۔ یہ چائے بنائی ہے؟ وہ گھرایا۔ پسینہ کا رنگ زرد ہو گیا۔ میں نے کبھی چائے نہیں بنائی، وہ منمنائی۔ اشمل اسے گھور کے رہ گیا۔ جو کام تم نے نہیں کیے تھے اب وہ کرنا سیکھ لو۔ یہ زندگی تمہاری خود کی پسند کردہ ہے۔ میں چند دن تو برداشت کر لوں گا مگر زیادہ وقت نہیں دوں گا، وہ سخت انداز میں بولا اور گھونٹ گھونٹ چائے پینے لگا۔ کپ خالی کر کے ٹیبل پہ رکھا۔ فسینہ نے کپ اٹھا کے ٹرے میں رکھا اور لا کے کچن میں رکھ دیا۔ اب کچن میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ ناشتہ کیسے تیار کرے۔ پراٹھوں کے لیے آٹا گوندنا تھا اور یہ اس کے لیے مشکل ترین کام تھا۔ اس نے پرات میں آٹا نکالا اور پھر آٹا گوندنے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑا تھوڑا پانی آٹے میں ڈالتی جاتی، سارا آٹا اس کے ہاتھوں میں جا پھنسا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ بمشکل تمام اس نے ہاتھوں کو آٹے سے صاف کیا، پھر آٹے کو یوں ہی پرات میں چھوڑ دیا۔ اب وہ آملیٹ کے بارے میں سوچنے لگی کہ کیا کرے، پھر اندازے سے پیاز اور ٹماٹر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹے اور پھر انڈا ملا کر امیزے کو پھینٹا۔ 6:30 بجے اس نے چولہا جلا کے پہلے چائے بنائی۔ 1 کپ دودھ اور آدھا کپ پانی ملا کے چولہے پہ رکھا اور اس میں پتی اور چینی بھی ڈال دی۔ جب چائے بن گئی تو فلاسک میں نکال کے رکھ دی۔ چائے کی حد تک تو کام آسان تھا مگر بڑا مسئلہ پراٹھوں کا تھا۔ اس نے توا رکھ کے آٹے کی طرف دیکھا جو پرات میں گٹھلیوں کی صورت میں عجیب و غریب شکل میں پڑا تھا۔ اس نے آٹا لے کے گول گول گھمایا اور پھر اسے بیلن سے بیلنے لگی۔ جب اس سے روٹی بنا کر توے پہ ڈالی تو وہ سب کچھ تو ہو سکتی تھی مگر روٹی نہیں۔ اسی وقت اشمل بھی کچن کے دروازے پہ آ کھڑا ہوا۔ یہ کیا شاہکار بنایا ہے؟ وہ تقریباً دھاڑا۔ فسینہ کی سٹی گم ہو گئی۔ یہ پراٹھا ہے، وہ ہکلائی۔ اچھا، پراٹھا اس قسم کا ہوتا ہے؟ وہ تمسخرانہ بولا۔ اینی وے، میں اس قسم کا ناشتہ کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ یہ ناشتہ تم خود کرو، میں باہر سے کر لوں گا۔ وہ طنز کے تیر برسا کے چلا گیا۔ فسینہ بے بسی کے عالم میں کھڑی رہ گئی۔ پھر اس نے روٹی کچی ہی توے سے اتار لی اور فلاسک سے کپ میں چائے نکال کر پینے لگی۔ آہستہ آہستہ فسینہ ہر کام سیکھنے لگی تھی مگر اشمل اس کی تضحیک کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ کم از کم چائے تو اس نے بہت اچھی بنانی سیکھ لی تھی مگر اشمل اس میں بھی 100 باتیں سنا جاتا۔ فسینہ چپ چاپ سننے پہ مجبور تھی۔ یہاں وہ اس کے مکمل رحم و کرم پر تھی مگر اس کی خطا اتنی بڑی تھی کہ وہ اسے معاف کرنے پہ تیار نہ تھا۔ اس کی کسی ضرورت کا اشمل کو خیال تک نہ آیا تھا۔ وہ کیا کھاتی ہے، کیا پہنتی ہے، اس سے اشمل کو کوئی غرض نہ تھی۔ وہ تو دن رات بے عزتی کے احساس سے سلگتا رہتا تھا۔ فسینہ کی زندگی میں کوئی آسانی آئے یہ تو وہ خواب میں بھی نہیں چاہتا تھا، سو اسے ستانے کو نت نئے طریقے سوچتا رہتا۔ اشمل تیار ہو کے کہیں باہر جا رہا تھا۔ فسینہ نے جھجک کر آواز دی، اشمل؟ وہ رک گیا اور سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک بات یاد رکھو، میرا نام مت لیا کرو، مجھے اپنا نام گالی کی طرح لگتا ہے۔ اب بولو کیوں روکا ہے؟ وہ لفظ میں زہر ڈبو کے بولا تھا۔ آپ مارکیٹ سے میرے لیے کھانا پکانے کی کتاب لے آئیں، وہ سر جھکا کے بولی۔ اشمل کچھ کہے بغیر نکل گیا۔ وہ گہرا سانس لے کے کچن کی طرف آ گئی۔ پہلے 2-4 برتن جو گندے تھے وہ دھوئے، پھر شیلف صاف کیا اور پھر کچن کی صفائی کی۔ کچن کی صفائی سے فارغ ہو کے وہ اشمل کے بیڈ روم میں گئی۔ خوبصورت اور نفاست سے سجا بیڈ روم جو دیکھنے میں ہی اچھا لگتا تھا۔ خوبصورت کلر اسکیم اور عمدہ اور نفیس فرنیچر مالک کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔
اس نے بیڈ پہ رکھے نرم نرم کمبل کو اٹھا کر سینے سے لگایا۔ اشمل کی مخصوص خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے کمبل طے کر کے بیڈ کی پائنتی کی طرف رکھا، بیڈ شیٹ کی شکنیں درست کی، فرنیچر کی ڈسٹنگ کر کے باہر آ گئی۔ چھوٹا فلیٹ تھا جو آدھے گھنٹے میں صاف ہو جاتا تھا۔ فسینہ سارا دن جلے پیر کی بلی کی طرح پورے گھر میں چکراتی پھرتی، نہ کرنے کو کوئی کام ہوتا اور نہ کوئی مصروفیت، دن گزارنا مشکل ہو جاتا۔ شام کو اشمل آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جو اس نے فسینہ کی طرف اچھال دیا۔ فسینہ نے کھول کر دیکھا تو کھانا پکانے کی ترکیبوں پر مشتمل کتابوں کا ایک مکمل سیٹ تھا۔ اس نے بکس اپنے کمرے میں جا کے رکھ دیں اور اشمل کے لیے چائے بنانے لگی۔ چائے بنا کے وہ اشمل کے کمرے میں رکھ آئی۔ وہ شاید واش روم میں تھا۔ رات 8 بجے کے قریب وہ کی رنگ جھلاتا باہر کی طرف بڑھا۔ فسینہ اس بے نیاز شخص کو دیکھ کے رہ گئی۔ یہ وہی شخص تھا جو اس کے گھر میں رہتا تھا تو اس کے لیے درخور اعتنا نہ تھا، اور آج وہ ایک جابر شخص کا روپ دھار چکا تھا تو فسینہ کے دل نے اس کی طلب شروع کر دی تھی۔ وہ اپنے دل کے اس انوکھے مطالبے پہ حیران رہ گئی۔ وہ شخص اپنی تمام تر سخت مزاجی کے باوجود اس کے دل میں اترتا جا رہا تھا، اور فسینہ ملک بے بسی سے دل کی اس بے ایمانی کا تماشا دیکھتی رہ گئی۔ فسینہ نے رات کو سونے سے قبل چاروں کتابیں کھولی اور ان کا مطالعہ کرنے لگی۔ اس کا دل یہ عہد کر چکا تھا کہ اسے اشمل ملک کے لیے خود کو سر تا پا بدلنا ہے، اپنی غلطی کی تلافی کرنی ہے۔ اشمل کو زندگی کا ہر سکھ دینے کا تہیہ کر رہا تھا اس کا دل۔ سب سے پہلے تو اسے کھانے پکانے میں مہارت حاصل کرنی تھی۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ہر کام مکمل توجہ اور محنت سے کرے گی۔ شاید اشمل ملک کو اس پہ رحم آ جائے اور اس کی زندگی آسان بن جائے۔ وہ دل میں ارادے باندھتی سونے کی تیاری کرنے لگی۔ پھر اشمل کو سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ صبح وہ مقررہ وقت پہ جاگ اٹھی۔ پہلے اس نے بیڈ ٹی بنا کے اشمل کے کمرے میں رکھی، پھر کچن میں آ کے آٹا گوندنے لگی۔ پہلے یہ سب کام اسے سزا کی طرح لگتے تھے، جبھی کوئی کام صحیح نہیں ہو پاتا تھا، مگر اب جب سے اس کے دل میں اشمل کے لیے نیا جذبہ پیدا ہوا تھا، اس کے کام کرنے کا ڈھنگ بدل گیا تھا۔ اب اس کام میں جذبہ دل کی صلاحیتیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ وہ ناشتہ بنانا کافی حد تک سیکھ چکی تھی۔ اب اس کے بنائے ہوئے ناشتے سے اشمل ملک اٹھ کر باہر تو نہیں جاتا تھا، مگر منہ کے ہزار ہاتھ زاویے بنا کے یوں ناشتہ کرتا گویا اس پہ احسان کر رہا ہو۔ فسینہ کے لیے یہ بھی بہت تھا کہ وہ اس کا بنا ہوا ناشتہ کر تو لیتا تھا، چاہے منہ بنا کے ہی صحیح۔ اشمل ملک اس کی ذات سے مکمل لا تعلق تھا۔ وہ اسے ایک نوکرانی سے زیادہ اہمیت نہ دیتا تھا۔ اس نے آج تک فسینہ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ آیا اس کے پاس پہننے کو کپڑے جوتے ہیں یا نہیں۔ فسینہ شادی کے 6 ماہ بعد تک بھی وہی چند جوڑے استعمال کر رہی تھی جو وہ اپنے گھر سے ہینڈ بیگ میں لے کے آئی تھی۔ اب تو ان کپڑوں کا رنگ بھی مدھم ہوتا جا رہا تھا، مگر نہ فسینہ نے اشمل سے کچھ کہا اور نہ اشمل نے توجہ دی تھی۔ یہ شاید فسینہ کے دل میں پیدا ہونے والے جذبہ محبت کا کمال تھا کہ فسینہ کئی کھانوں کو بہت اچھا پکانا سیکھ گئی تھی۔ اب اشمل اس کے بنائے ہوئے کھانوں میں شاذ و نادری نقص نکالتا۔ فسینہ خوش تھی، اسے لگتا تھا وہ اب اشمل کو جیت لے گی۔ کب تک اسے یوں بے نیاز رہے گا؟ آخر ایک دن اس کی طرف پلٹ آئے گا اور اسے اسی دن کا انتظار تھا۔ فسینہ گہری نیند میں عجیب سے احساس سے بیدار ہوئی تھی۔ وہ کہیں دور کہیں مؤذن کی آواز آ رہی تھی، تبھی قریبی مسجد سے بھی اذان کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ فسینہ خاموشی سے اذان سننے لگی۔ اذان کے الفاظ اس کے اندر عجیب ہلچل مچا رہے تھے۔ آج سے پہلے اس نے کبھی اتنے غور سے اذان نہیں سنی تھی۔ مؤذن کی آواز اس کی سماعتوں کو جھنجھوڑنے لگی۔ الصلاۃ خیر من النوم کی آواز اسے اندر سے بیدار کرنے لگی۔ وہ کئی ثانیہ بستر پہ کروٹیں بدلتی رہی۔ اس نے ٹائم دیکھا اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر ایک آواز گویا اس کے ذہن سے چپک کے رہ گئی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار مؤذن کی آواز گونج رہی تھی، الصلاۃ خیر من النوم، اور یہ آواز اس کے سونے کی کوشش کو ناکام بنا رہی تھی۔ وہ بے چین سی ہو کے اٹھ بیٹھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، زندگی میں پہلی بار اسے اپنے معبود کا خیال آیا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ پھر اس نے وضو کیا، ہر چند کہ اسے وضو کرنے کا صحیح طریقہ بھول چکا تھا۔ جب وہ 12 سال کی تھی تب تک بوا ماں کے ساتھ رہ کر وہ چند ایک نمازیں پڑھ لیتی تھی، مگر ان کے انتقال کے بعد اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ گھر بھر میں صرف اشمل ہی نماز روزے کا پابند تھا، ورنہ باقی سارے تو بس نام کے مسلمان تھے۔ ایسے میں اس کے نماز روزے کا خیال کس کو آنا تھا؟ وہ وضو کر کے جائے نماز کی تلاش میں نکلی۔ پھر اسے اشمل کی اسٹڈی سے جائے نماز مل گئی۔ اس نے وہیں بیٹھ کر نماز ادا کرنا شروع کی۔
ہر چند کہ اس نے بہت سالوں سے نماز نہیں پڑھی تھی، مگر یہ بھی شکر تھا کہ وہ نماز مکمل طور پر بھولی نہیں تھی۔ نماز پڑھ کے اس کے دل کو یک گونا سکون محسوس ہوا۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا، بس آنسو تھے جو اس کی آنکھوں سے قطار در قطار نکل رہے تھے۔ اسے اپنی زندگی سے سخت کراہیت آ رہی تھی۔ کتنے سال اس نے غفلت میں گزارے تھے۔ نماز پڑھ کے وہ جائے نماز سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی آئی اور پھر بیٹھ کے درود شریف پڑھنے لگی۔ اس کام میں اسے عجیب سا لطف محسوس ہو رہا تھا۔ اشمل کے لیے ناشتہ بنانے اور اس کے آفس جانے کے بعد اس نے جلدی جلدی کام ختم کیا اور پھر وہ اشمل کے اسٹڈی روم میں آ گئی۔ وہاں بہت سی کتب پڑھی تھیں، تاریخی، ادبی، انگریزی ادب، سائنس، کمپیوٹر سے متعلق بکس تھیں۔ ایک طرف ریک کی طرف وہ بڑھی تو وہاں ساری اسلامی کتب تھیں۔ اس نے یوں ہی ایک کتاب نکالی اور جوں جوں پڑھتی گئی اس پر فہم و ادراک کے نئے درواہ ہوتے گئے۔ اسے اپنی گزشتہ زندگی سے ندامت محسوس ہونے لگی تھی۔ کتنے اندھیروں میں آج تک اس نے زندگی بسر کی تھی۔ آج تک اسے کسی نے صحیح غلط کی پہچان نہیں کرائی تھی۔ جس سیٹ اپ سے اس کا تعلق تھا وہاں بس سٹیٹس ہی سب کچھ تھا، دولت ہی انسانوں کی پرکھ کا پیمانہ تھا۔ وہاں صحیح غلط کی کوئی تمیز نہ تھی۔ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے یہ تو اسے آج پتہ چلا تھا۔ پردے کا کیا اہتمام تھا، اس سے بالکل نابلد تھی وہ۔ آج تک وہ لوگ فیشن کے نام پہ جو لباس پہنتے آئے تھے وہ بے حیائی کے زمرے میں آتا تھا۔ فسینہ ایک شوق کسی کیفیت میں بیٹھی رہی تھی۔ دل و دماغ کی عجیب حالت ہو رہی تھی۔ بہت دیر بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور جا کے کتاب اپنی جگہ پہ رکھ دی۔ اس کے پورے وجود پر ایک بے چینی سی طاری تھی۔ پھر عصر کی اذان ہوئی تو وہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جیسے جیسے نماز پڑھتی جا رہی تھی وجود سے بے چینی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو فسینہ نے نماز میں تسکین ڈھونڈ لی تھی۔ سچ ہے، اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے دیتا ہے، اور شاید نہیں بلکہ یقیناً فسینہ پر اللہ نے اپنا فضل کر دیا تھا۔ اب دن اتنے بے کیف نہیں گزرتے تھے کیونکہ اب دنوں کو صحیح مصرف مل گیا تھا۔ کام کاج سے فارغ ہو کے فسینہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی یا کسی اسلامی کتاب کا مطالعہ کرتی۔ اشمل کو ہنوز اس کی ذات سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اشمل نے کبھی فسینہ کے کمرے میں جھانک کے نہ دیکھا تھا کہ وہ اس ناکافی سامان کے ساتھ یہاں کیسے رہ رہی ہے۔ گرمیاں تو جیسے بھی تھیں گزر گئیں، مگر سردیاں بہت مشکل تھیں۔ بوسیدہ کمبل شدید ترین سردی سے اس کے جسم کو بچانے میں بری طرح ناکام تھا۔ اس پر متضاد چارپائی میں کسی قسم کی رضائی بھی نہ تھی۔ سردی سے اس کے دانت بجنے لگتے۔ کئی بار جی چاہا کہ اشمل سے کہے کہ کم از کم ایک رضائی کا انتظام کروا لے، مگر خودداری نے گوارا نہیں کیا۔ یوں بھی وہ سمجھتی تھی کہ شاید اس طرح سے وہ اس غلطی کا کسی حد تک کفارہ ادا کر سکے جس نے اشمل ملک کو ذہنی اذیت دی تھی۔ فسینہ کو خود پہ حیرت ہوتی کہ کیا میں وہی فسینہ ہوں جو موسم کی ذرا سی سختی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور اب کوئی بھی موسم ہو میں پرواہ نہیں کرتی۔ وہ اپنی پچھلی زندگی سے موازنہ کرنے لگتی تو باوجود اس کے کہ اس کی پہلی زندگی بے حد بے حساب آسائشات میں گزری تھی، مگر اسے پھر بھی یہ زندگی پیاری تھی کہ زندگی کی سختیوں نے اسے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ بتایا ہے۔ اگر وہ اسی سیٹ اپ میں جی رہی ہوتی تو شاید غفلت میں عمر تمام ہو جاتی۔ اب کم از کم اسے یہ احساس تو ہوا تھا نا کہ وہ مسلمان ہے اور بحیثیت مسلمان اپنے فرائض سے بھی آگاہ ہونے لگی تھی۔ تبھی تو وہ موسم کی ان سختیوں کو صبر سے جھیل رہی تھی کہ اسے یقین تھا کہ حالات کبھی نہ کبھی ضرور بدلیں گے۔ اشمل ملک نے داؤد انڈسٹریز میں اپنے شیئرز لگائے تھے۔ اس کا زیادہ وقت آفس میں گزرتا تھا۔ داؤد مصطفیٰ کی طرح دار حسین بیٹی ثنا داؤد اسے اسسٹ کرتی تھی۔ ثنا داؤد کو یہ گریسفل اور باوقار نوجوان بے حد بھایا تھا۔ وہ حد سے زیادہ ماڈرن اور آزاد خیال لڑکی تھی۔ کئی بار باتوں باتوں میں وہ اشمل پہ اپنی پسندیدگی جتا چکی تھی، مگر دوسری طرف اشمل ملک تھا جسے فسینہ کی خوبصورتی نہیں پگھلا سکی تھی۔ اس پر ثنا داؤد کا جادو کیا چلتا۔ اس دن وہ اور ثنا داؤد ایک ڈیلیگیشن سے مل کے آ رہے تھے۔ ڈیلیگیشن سے بات چیت کافی کامیاب رہی تھی۔ یہ دونوں کی مشترکہ طور پہ پہلی کامیابی تھی، اس لیے دونوں ہی بہت خوش تھے۔ اشمل میں بہت خوش ہوں، ریئلی اٹس اے گریٹ اچیومنٹ۔ پاپا بھی بہت خوش ہوں گے، ثنا جوش سے بولی۔ اشمل مسکرا دیا۔ یہ تو ہے، اس نے گاڑی کو ٹرن کرتے ہوئے کہا۔ ثنا اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اشمل، کبیر گروپ کی فائل آپ نے مجھے نہیں دی، میں آج اسٹڈی کر لیتی تو کل کی میٹنگ میں سہولت رہتی۔ ثنا کو یاد آیا تو کہہ بیٹھی، اوہ شٹ، وہ فائل تو میں گھر چھوڑ آیا ہوں۔ اشمل نے ماتھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اوہ، ثنا نے ہونٹ سکیڑے۔ بٹ ڈونٹ وری، یوں بھی میرا گھر اسی روٹ پہ ہے، آپ 10 منٹ کے لیے وہاں چلیے، میں آپ کو فائل دے دوں گا۔ اشمل کا انداز سرسری تھا۔ ثنا نے سر ہلایا۔ گڈ، اس طرح آپ کا گھر تو کم از کم دیکھ لوں گی۔ آپ نے تو انوائٹ کرنا نہیں ہے۔
سنا نے لطیف سا طنز کیا تو اشمل مسکرا دیا۔ 10 منٹ بعد اس نے گاڑی اپنے اپارٹمنٹ کے پارکنگ میں روکی۔ چلیے جناب اتریے، ہماری غریب خانے کو رونق بخشیے۔ اشمل مسکراتے ہوئے اترا۔ سنا بھی گاڑی سے نیچے اتری، پھر اس کے ساتھ چلی آئی۔ اشمل نے دروازہ کھولا اور دونوں اندر چلے آئے۔ کچن سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں، اس کا مطلب تھا فسینہ کچن میں تھی۔ سنا کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اشمل کچن میں چلا آیا۔ فسینہ نے اسے آتے دیکھا تو دھیرے سے سلام کیا۔ اشمل نے محض سر ہلایا۔ ڈرائنگ روم میں میری گیسٹ آئی ہیں، اچھی سی چائے بنا کے لے آؤ۔ وہ حکم صادر کرتا چلا گیا۔ اس نے جلدی سے چائے کا پانی رکھا۔ گھر تو بہت خوبصورت ہے، سنا نے توصیفی انداز میں ڈرائنگ روم کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اشمل مسکرا دیا، کچھ کہا نہیں۔ پھر وہ پروجیکٹ کی فائل لینے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چند لمحوں میں فائل لے کے باہر آیا۔ اسی اثنا میں فسینہ چائے بنا کے لے آئی تھی، ساتھ میں نمکو، شامی کباب اور پکوڑے بھی تھے۔ اس نے ڈرائنگ روم میں آ کر سنا کو دھیرے سے سلام کیا۔ سنا نے سلام کا جواب تو دے دیا، مگر وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جو شکل سے ملازمہ نہیں لگ رہی تھی، مگر جس کا لباس اور انداز اسے مالک بھی ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ کون ہے یہ؟ آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی۔ اشمل نے ایک طنزیہ نگاہ فسینہ پہ ڈالی، جو ان دونوں سے لا تعلق چائے بنا رہی تھی۔ ملازمہ ہے میری، وہ لاپرواہ انداز میں بولتا فسینہ کے دل میں تیر پیوست کر گیا۔ ملازمہ؟ حیرانی بجا تھی۔ ہاں بھائی، ملازمہ ہے میری۔ اتنی خوبصورت ملازمہ؟ تنخواہ کتنی دیتے ہو؟ سنا نے دلچسپی سے پوچھا۔ دونوں انگلش میں گفتگو کر رہے تھے، مگر فسینہ تو سب سمجھتی تھی۔ تنخواہ بھی تو اسی حساب سے دیتا ہوں۔ مطلب؟ رات کے چند حسین پل؟ وہ اتنے حقیر انداز میں بولا کہ فسینہ سے سر اٹھانا محال ہو گیا۔ حیرت زدہ تو سنا بھی تھی۔ اوہ، پھر تو یہ ملازمہ ہم سے اچھی ٹھہری، کم از کم اسے تمہاری قربت کے چند پل تو میسر ہوتے ہیں نا؟ سنا نے عجیب حسد بھرے لہجے میں کہا۔ فسینہ سے مزید وہاں ٹھہرا نہیں گیا اور وہ وہاں سے نکل آئی۔ چھوڑو یار، تمہارا اور اس کا کیا مقابلہ، تم چائے پیو۔ اشمل نے موضوع بدل دیا۔ یوں بھی ایسی باتوں سے اس کا مقصد فسینہ کو اذیت دینا تھا، اور جب وہ وہاں سے چلی گئی تو پھر ایسی باتوں کا کوئی مطلب نہیں نکلتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد سنا نے جانے کا قصد کیا تو اشمل بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ سنا اپنی گاڑی لے کر نہیں آئی تھی، لامحالہ اشمل کو ہی اسے گھر ڈراپ کرنے جانا تھا۔ رات کے 10 بجے تھے۔ اشمل اپنے بیڈ روم میں لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ فسینہ اپنے کمرے میں عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اتنے میں کال بیل بجی۔ اشمل سوچتا ہوا باہر نکلا، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے دروازہ کھولا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ باہر ظہیر ملک سر جھکائے کھڑے تھے۔ کچھ دیر تو وہ اپنی حیرت پر قابو پاتا رہا، پھر دروازہ کھلا چھوڑ کے اندر چلا آیا۔ ظہیر ملک بھی شرمندہ شرمندہ سے اندر چلے آئے۔ بیٹھیے پلیز، اشمل نے صوفے کی طرف اشارہ کیا، انداز میں عجیب بیگان کی تھی۔ ظہیر ملک تڑپ اٹھے۔ اشمل، اپنے انکل کو معاف نہیں کرو گے؟ ظہیر ملک نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اشمل ملک تڑپ کر آگے بڑھا۔ ظہیر ملک نے باہیں وا کر دیں، اور وہ جو نہ جانے کب سے اس شفیق پناہ کے لیے ترس رہا تھا، ان کے گلے جا لگا۔ پھر دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کے خوب روئے۔ اشمل نے کچھ دیر بعد انہیں صوفے پہ بٹھایا اور خود ان کے قدموں میں آ بیٹھا۔ اشمل، میرے بچے، اپنے انکل کو معاف کر دو، میری آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا تھا، اندھا ہو گیا تھا میں۔ ظہیر ملک پھر رو پڑے۔ نہیں انکل، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، آپ کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا جو آپ نے کیا۔ بس صرف اتنا بتا دیں کہ میری بے گناہی کا یقین ہو کیا آپ کو؟ اشمل ان کی اچانک آمد کا معمہ حل کرنا چاہتا تھا۔ فصیح کی دوست آئی تھی نیلم، فصیح کو شادی کا انویٹیشن دینے۔ تب اس نے ہی سارا واقعہ تمہاری آنٹی کو سنایا تھا کہ کس طرح اس کی دوست فائزہ نے اسے چیلنج کیا تھا، اور بے وقوف فسطینہ اس کی باتوں میں آ کر اتنی بڑی نادانی کر بیٹھی۔ بس بیٹا، تب سے تمہیں تلاش کر رہا تھا، بڑی مشکل سے تمہارے فلیٹ کا پتہ کر پایا ہوں۔ ظہیر ملک نے ساری کتھا کہہ سنائی۔ فسطینہ جو باتوں کی آواز سن کے کمرے سے نکل آئی تھی، کھلے دروازے سے نظر آتے ظہیر ملک پر نظر پڑی تو حیرت سے گنگ رہ گئی، پھر دوڑ کر ان کی طرف بڑھ گئی۔ ڈیڈ؟ بڑی تڑپ تھی اس کے لہجے میں، مگر ظہیر ملک نے اسے جھٹک کے منہ پھیر لیا۔ اشمل وہاں سے کھسک گیا۔ ڈیڈ پلیز، یوں منہ نہ موڑیں، مر جائے گی آپ کی فصیح۔ کیسی بے قراری تھی! ظہیر ملک نے دل پتھر کر لیا۔ مر تو چکی ہو تم ہمارے لیے، جو بیٹیاں ماں باپ کا سر جھکا دیں ان کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے۔ وہ سخت لہجے میں بولے۔ ڈیڈ پلیز معاف کر دیں، ایک بار، صرف ایک بار میری خطا بخش دیں پلیز ڈیڈ۔ فصیح نے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ ظہیر ملک بھی زیادہ دیر تک خود کو پتھر نہ بنا سکے، انہوں نے جھک کر فسطینہ کو اٹھایا اور فسطینہ ان کے سینے سے جا لگی۔ کتنے عرصے بعد یہ ٹھنڈی چھاؤں
نصیب ہوئی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کے روئی۔ ظہیر ملک بھی اپنے آنسوؤں پہ قابو نہیں پا سکے۔ کافی دیر بعد انہوں نے اسے الگ کیا اور اپنے ساتھ صوفے پہ بٹھا دیا۔ اتنی دیر میں اشمل ان کے لیے چائے بنا کے لے آیا۔ ظہیر ملک نے کپ تھام لیا۔ فسینہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس شخص سے نظریں چار کرنے کے قابل تو وہ رہی نہیں تھی۔ اشمل بیٹا چلو، میں تم لوگوں کو لینے آیا ہوں، ظہیر ملک نے یاس بھرے انداز میں کہا تو اشمل چند ثانیے کو چپ کر گیا۔ انکل پلیز، میں اس لائف سٹائل کا عادی ہو گیا ہوں، آپ پلیز مائنڈ مت کریں۔ میں یہاں خوش ہوں، مگر آپ سے ملنے آتا رہوں گا، البتہ اگر آپ چاہیں تو فسینہ کو لے جا سکتے ہیں۔ اشمل کے انداز میں اس کی ذات کے لیے لاپرواہی ہنوز تھی۔ فسینہ کا دل ڈوب کر ابھرا۔ کیا واقعی وہ اپنی بات پہ عمل کرے گا؟ اب جب کہ وہ بے گناہ ثابت ہو گیا تھا تو وہ فسینہ کو چھوڑ دے گا۔ دوسری طرف فسینہ کو اس ستمگر سے ایک پل کی جدائی گوارا نہ تھی۔ اسے تو اس کے ستم بھی کرم کی طرح عزیز تھے۔ گویا تم نے ہمیں معاف نہیں کیا۔ ظہیر ملک مایوس سے ہو گئے۔ نہیں انکل، باخدا میرا مقصد آپ کی دل آزاری نہیں ہے، مگر یہ میری خوشی ہے، پلیز انکل، اس نے ملتجی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، مگر ملنے تو آتے رہو گے نا؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ جی بالکل انکل، ضرور آؤں گا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے اجازت دو، دونوں چلے آنا، تمہاری آنٹی بہت خوش ہوں گی۔ انہوں نے فصیح کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے اپنے آنسو بمشکل روکے۔ اشمل ملک دروازے تک انہیں چھوڑنے گیا۔ واپس آیا تو فسینہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔ دل میں ڈھیروں طمانینت پھیل گئی تھی۔ ایک بار پھر اس کی ذات معتبر ہو گئی تھی۔ چند دن بعد ملک ہاؤس سے سب ملنے آئے۔ زندگی میں پہلی بار بیگم ظہیر نے اشمل کو گلے لگا کے پیار کیا تھا۔ پہلی بار انہوں نے اشمل کے لیے دل میں ممتا محسوس کی تھی۔ اشمل نے بھی کھلے دل سے سب کو معاف کر دیا تھا۔ ویسے بھی وہ سمجھتا تھا کہ اصل قصور صرف فسینہ کا ہے۔ گھر والوں نے تو جو دیکھا تھا اسی پہ یقین کرنا تھا۔ فسینہ بھی بہت خوش تھی۔ اس نے اپنے بھائیوں اور موم سے معافی مانگ لی تھی اور سب نے ہی اسے معاف کر دیا تھا، مگر فسینہ جانتی تھی کہ آج بھی ایک شخص ایسا ہے جس نے اسے معاف نہیں کیا تھا، اور وہ شخص ایسا تھا جس کی معافی ہی اس کے لیے سب کچھ تھی۔ مگر وہ معاف کرتا تب نہ۔ بیگم ظہیر دونوں کے لیے بہت سے تحائف بھی لائی تھیں۔ اشمل نے سب کو کھانے پہ روک لیا۔ اس نے سب کی خوب آؤ بھگت کی۔ فسینہ نے گھر میں بھی کئی ڈشز بنا لی تھیں اور اشمل بازار سے بھی کئی چیزیں لے آیا تھا۔ سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ فسینہ کے بنائے ہوئے کھانوں کی سب نے تعریف کی۔ بھائیوں نے تو خوب مذاق بنایا کہ وہ بھی کھانا پکانا سیکھ گئی۔ کھانے کے بعد سب نے جانے کی اجازت لی۔ جاتے سمے بیگم ظہیر نے اشمل سے گھر آنے کے لیے کہا، مگر وہ سہولت سے ٹال گیا۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ فسینہ نے زندگی میں پہلی بار روزے رکھنے شروع کیے۔ اگرچہ سارا دن وہ بھوک پیاس سے نڈھال ہو جاتی تھی، مگر پھر بھی اسے ایک عجیب سی راحت ملتی تھی۔ روزوں کی برکت تھی کہ آج کل اشمل بھی طنز و طعنے نہیں دیتا تھا، بلکہ آج کل کچھ چپ سا رہنے لگا تھا۔ فسینہ کا زیادہ وقت اب عبادت و تلاوت میں گزر جاتا۔ زندگی کو جیسے ایک مقصد مل گیا تھا۔ ہر نماز میں وہ یہ دعا ضرور مانگتی تھی کہ اے اللہ، اشمل کے دل میں اس کے لیے جگہ پیدا کر دے، اس کے دل میں رحم ڈال دے کہ وہ اس کی خطا معاف کر دے۔ اے اللہ، اشمل کا دل میری طرف پھیر دے، جس طرح تو نے میرے دل میں اپنی محبت پیدا کی، جس طرح مجھے اندھیروں سے روشنی کی طرف گامزن کیا، جیسے میرے دل میں اپنی محبت پیدا کی، جیسے میری زندگی کو صحیح مقصد عطا کیا، جیسے میرے دل میں اشمل ملک کی محبت پیدا کی، تو اے خالق دو جہاں، اسی طرح اس کے دل میں میری محبت پیدا کر دے، اس شخص کے دل سے میرے لیے نفرت ختم کر دے، اس کی نفرت مار ڈالے گی مجھے۔ میرے مالک، میرے گناہ معاف فرما اور مجھ پہ اپنے کرم کی بارش کر۔ یہ اس کی مخصوص دعا تھی جو وہ ہر نماز کے بعد اپنے رب سے مانگتی، اور وہ سوہنا رب تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ تو اپنے نافرمان بندوں کی دعائیں بھی رد نہیں کرتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ اپنی غلطیوں سے تائب ہو کر اس سے رجوع کرتا اور وہ اپنے در سے اسے مایوس کر دیتا۔ اشمل لاؤنج میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ فسینہ سامنے کچن میں سحری کی تیاری کر رہی تھی۔ اشمل بے خیالی میں اسے دیکھنے لگا۔ اشمل کو یہ فسینہ اس بے باک فسینہ سے بہت مختلف لگی۔ اس کے چہرے پہ عجیب سا نور پھیلا ہوا تھا۔ وہ شاید ابھی ابھی نماز پڑھ کے آئی تھی۔ چہرہ دھلا دھلا اور نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ اس چہرے پر اشمل کو یہ دلکشی آج سے پہلے نظر نہیں آئی تھی۔ اس گھریلو حلیے میں وہ اس ماڈرن فسینہ سے کئی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ بالوں کو سادہ سی چوٹی کی شکل دے رکھی تھی، جن سے چند شریر لٹیں بار بار نکل کے شرارت پر آمادہ تھیں۔
جسے فسینہ لاپرواہی سے کان کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ اشمل سحری میں قیمہ اور چپاتی کھاتا تھا۔ اس وقت بھی فسینہ شاید قیمہ بھون رہی تھی۔ اشمل اخبار کی اوٹ سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ نہ جانے کیوں آج وہ اسے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوئی۔ اچانک وہ بلا ارادہ اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا کچن کے دروازے پہ آ رکا۔ فسینہ جو اپنے کام میں منہمک تھی، آہٹ پہ پیچھے مڑ کے دیکھا تو چونک اٹھی۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ نارمل انداز میں پوچھا۔ ایک کپ چائے بنا دو، وہ کہہ کر پلٹ گیا۔ اب اپنے ہونے کا کچھ جواز بھی تو دینا تھا۔ فسینہ نے جلدی سے دوسرے برنر پہ چائے رکھی۔ چائے بنا کے اس نے کپ میں ڈالی اور ٹرے میں رکھ کر اس کے پاس لے آئی۔ اشمل صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ فسینہ نے ہولے سے کھنکھار کر متوجہ کیا۔ چائے لے لیں؟ اس نے ذرا سی آنکھیں کھولیں تو اس نے جلدی سے کہا۔ اشمل سیدھا ہو گیا اور کپ اس کے ہاتھ سے تھام لیا۔ کپ لیتے وقت اس کی انگلیاں فسینہ کے ہاتھوں سے ٹکرائیں اور کپ اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ اشمل اس کی بوکھلاہٹ دبا گیا۔ اسے چائے دے کر وہ واپس کچن میں چلی گئی۔ قیمہ تیار ہو گیا تھا۔ اس نے برنر آف کیا اور قیمہ نیچے اتارا، پھر پرات میں آٹا نکال کے گوندنے لگی۔ سحری کو تو اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ آٹا گوندھ کے روٹیاں بناتی، سو وہ آٹا رات کو گوندھ کر فریج میں رکھ لیتی تھی۔ کام ختم کر کے اس نے چیزیں اپنی جگہوں پہ رکھیں، کپڑے سے کاؤنٹر صاف کیا اور باہر نکل آئی۔ اشمل ہنوز وہیں بیٹھا۔ فسینہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بھی بوجھل دل لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بیگم نائلہ ظہیر اس دن اچانک عصر کے وقت آ گئیں۔ فسینہ تلاوت کر رہی تھی۔ ان کی آمد پر آیت مکمل کر کے قرآن پاک جزدان میں لپیٹا اور احترام سے اپنی جگہ پہ رکھ دیا اور پھر آ کر ان سے ملنے لگی۔ السلام علیکم موم، بڑے دنوں بعد آئیں۔ وہ ماں کے گلے لگ کر شکوہ کیے بنا نہ رہ پائی۔ بس وسیع جان، کیا بتاؤں، مصروفیت اتنی زیادہ ہے، تم ہی آ جاتی، تم تو ایک بار بھی نہیں آئی۔ انہوں نے بھی جواباً گلہ کیا۔ رمضان میں کہیں جانے کو دل نہیں کرتا موم، وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ وسیع، تم اپنا خیال نہیں رکھتی، دیکھو تو کتنی کمزور ہو گئی ہو۔ انہوں نے اس کے کمزور سراپے کو تشویش کی نظر سے دیکھا۔ ارے نہیں موم، ہٹی کٹی ہوں، آپ کو وہم ہو رہا ہے۔ وہ ہنس کے ٹال گئی۔ عصر کی نماز پڑھ کے اشمل واپس آیا تو ڈرائنگ روم سے ان کی باتوں کی آواز سن کے باہر ہی ٹھہر گیا۔ فسی بیٹا، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کپڑے دیکھو اپنے، پتہ نہیں کب کے ہیں، رنگ بھی اڑ چکے ہیں، اور رنگت دیکھو کیسی زرد ہو رہی ہے۔ اپنی سکن کا بھی تم خیال نہیں رکھتی، دیکھو تو کتنی رف ہو گئی ہے۔ یہ دیکھو، میں تمہارے لیے چند سوٹ لے کے آئی ہوں، کل پرسوں آؤں گی تو تمہارے لیے پارلر سے ٹائم لے لوں گی، ذرا بھی اپنی کیئر نہیں کر رہی ہو تم۔ نائلہ بیگم نے اسے ڈپٹا۔ اشمل جو انہیں سلام کرنے اندر آ رہا تھا، لب بھینچ کر باہر ہی رک گیا۔ نہیں موم، آپ پلیز ایسی زحمت مت کریں، میں کسی پارلر وغیرہ نہیں چاہوں گی، ٹھیک ہی ہوں میں، پھر رمضان کے بابرکت مہینے میں تو ایسی فضول جگہوں پہ جانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ پلیز موم، آپ مائنڈ مت کریں، آپ کی بیٹی واقعی بدل گئی ہے، اسے ان تمام فضول کاموں سے نفرت ہو گئی ہے۔ آپ کی بیٹی نے زندگی کا اصل راز پا لیا ہے، اور وہ اس زندگی سے بہت خوش ہے۔ اور موم، آپ میرے لیے یہ کپڑے لے کے آئی ہیں۔ فسینہ نے ان کے لائے سوٹ نکال کے دکھ سے کہا، جو ہاف سلیوز والے تھے، گہرے گلے اور ناکافی قمیض۔ اسے شرم ہی تو آ گئی۔ موم، مانتی ہوں کہ اس قسم کے لباس میں پہنتی رہی ہوں، مگر تب جب بے خبر تھی، اب ان کو پہننا تو دور کی بات، میں انہیں دیکھنا بھی گناہ سمجھتی ہوں۔ میں راہ سے بھٹکی ہوئی تھی تو قصور میرا بھی شاید اتنا نہیں تھا، مجھے صحیح غلط کی پہچان کسی نے کروائی ہی نہیں تھی۔ یہ سوٹ جس سے آدھا جسم نظر آتا ہے، نہیں، یہ میں نہیں پہن سکتی۔ آپ کو پتہ ہے موم، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جس کا متن یہ تھا کہ جو عورتیں لباس پہن کر بھی بے لباس نظر آئیں وہ لعنتی ہیں، جہنمی ہیں۔ اور آپ جانتی ہیں موم وہ عورتیں کون سی ہیں؟ وہ ہم جیسی نام نہاد مسلمان عورتیں ہیں، جو فیشن کے نام پہ آدھا ادھورا لباس پہن کے خود کو ماڈرن سمجھتی ہیں، جو پردے کے مفہوم سے نا آشنا ہوتی ہیں اور جو اپنے مذہب سے انجان ہوتی ہیں۔ موم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے بر وقت ہدایت دی۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، مر کر بھی وہ پرانی فسینہ بننا گوارا نہیں کروں گی۔ اپنی زندگی کے وہ 20 سال تو مجھے زندگی کے بدترین سال لگتے ہیں۔ میں کبھی بھی ان دنوں میں واپس جانا نہیں چاہوں گی۔ میرا لباس آپ کو پرانا اور بدرنگ لگ رہا ہے، مگر میرے لیے آپ کے لائے ہوئے ان بیش قیمت سوٹوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ کم از کم میرے جسم کو ڈھانپے ہوئے تو ہے نا۔ فسینہ روانی سے بولتی تھک سی گئی۔ بیگم ظہیر حیرت اور شرمندگی سے اپنی بیٹی کی باتوں کو سن رہی تھی، جس نے آج انہیں آئینہ دکھا دیا تھا۔ حیرت سے گنگ تو اشمل بھی تھا۔
یہ سب کچھ جو اس کے کانوں نے سنا، کیا یہ سب فسطینہ نے کہا؟ یا وہ سننے میں غلطی کر گیا ہے؟ اس کے بدلے ہوئے انداز تو وہ کافی عرصے سے نوٹ کر رہا تھا، مگر وہ اتنا بدل چکی ہوگی اس کا اندازہ نہیں تھا اسے۔ اس کے خیالات جان کر اسے دلی خوشی ہوئی۔ فصیح، سوری بیٹا، میں کتنی غلط تھی۔ مائیں تو بیٹیوں کو اچھے برے کی تمیز سکھاتی ہیں، اور میں کتنی عاقبت نہ اندیش ہوں نا، جو یہ سب کچھ نہ خود سمجھ سکی نہ اپنی بیٹی کو سمجھا سکی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اٹس اوکے موم، فسینہ نے ہاتھ تھپکے۔ فصیح بیٹا، اشمل کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ اور تم نے بھی تو اسے پسند نہیں کیا تھا، تو اب تم، میرا مطلب ہے۔ بیگم نائلہ ظہیر سے بات نہ بن پائی۔ یہ صحیح ہے موم کہ اس وقت میں اشمل کو پسند نہیں کرتی تھی، مگر اب یہ بھی سچ ہے کہ اگر اس کی زندگی سے نکل گئی تو مر جاؤں گی۔ جھکی نظروں سے اعتراف کرتی وہ اشمل ملک کے دل میں اتر گئی۔ یہی تو وہ پھانس تھی جو اسے فسطینہ کی طرف بڑھنے نہیں دے رہی تھی، اور اب وہ بھی نکل گئی تھی۔ موم، آپ آج ہمارے ساتھ افطار کریں گی نا؟ اس نے یکدم موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، میں اب چلوں گی، تمہارے ڈیڈ کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، وہ اپنی بیٹی سے نظریں چراتے ہوئے بولی۔ اشمل یکدم باہر نکل گیا۔ پھر نائلہ فسطینہ کو پیار کر کے چلی گئی۔ اشمل بیڈ پہ لیٹا تو فسطینہ کی ساری باتیں ایک ایک کر کے اسے یاد آتی چلی گئیں، ساتھ ہی اپنی کوتاہیوں کا بھی احساس ہونے لگا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کے اسے اپنے نکاح میں لے کے آیا تھا، اور اس کے بعد اس نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ایک دن بھی اس کے حقوق پورے نہیں کیے، نہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا، نہ پہننے اوڑھنے کا۔ اسے رہنے کے لیے ایسا کمرہ دیا جو ہرگز رہنے کے قابل نہ تھا۔ گرمیوں میں خود اے سی کی ٹھنڈک میں پرسکون نیند کے مزے لیتا، اور وہ گرمی کی شدت کو برداشت کرتی رہتی۔ سردیوں میں خود ہیٹر آن کر کے گرم بستر میں دبک جاتا، اور وہ اس کے پاس تو ڈھنگ کا بستر بھی نہ تھا۔ اشمل آج اپنی اور اس کی زندگی کا موازنہ کر رہا تھا۔ کیا اللہ میری کوتاہیوں کے لیے مجھے معاف کر دے گا؟ وہ سوچ کر لرز اٹھا۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ یاد آ گیا، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ تم پر تمہاری بیویوں کے حقوق ہیں اور تمہاری بیویوں کے تم پہ حقوق ہیں۔ اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا سلوک کرو۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کی غلطی کی سزا اسے اس طرح دی کہ اس کی ذات سے مکمل طور پہ غافل ہو گیا۔ میں اتنا کم ظرف ہو گیا تھا کہ اس کی ایک خطا معاف نہیں کر پایا۔ اب اپنی اتنی ساری کوتاہیوں کی معافی اللہ سے کیسے مانگوں گا؟ وہ بے قرار ہو کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ فسطینہ کے کمرے میں جانے کا حوصلہ خود میں نہیں پا رہا تھا۔ میں معافی مانگ لوں گا فسطینہ سے، جب وہ معاف کر دے گی تو یقیناً اللہ بھی معاف کر دے گا۔ میں پچھلے 1.5 سال کی زیادتیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ خود سے عہد باندھ رہا تھا۔ پھر وضو کر کے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اثر پڑنے جا رہا تھا۔ فسطینہ کچن سے باہر آئی تو ہاتھ میں ایک لسٹ پکڑ رکھی تھی۔ سنیے، یہ چیزیں اپنے ساتھ لیتے آئیے گا۔ اس نے دھیرے سے لسٹ اشمل کی طرف بڑھائی۔ اشمل نے ہاتھ بڑھا کے لے لی۔ کیا ہے یہ؟ اس نے لسٹ پر سرسری نظر ڈالی۔ عید کے پکوان ہیں، آپ ساری چیزیں لے آئیں تاکہ میں وقت پہ بنا لوں۔ کیا پتہ کل عید ہو جائے؟ آج 29واں روزہ ہے۔ اوہ ہاں، اشمل نے لسٹ لے لی۔ اوکے، واپسی پہ لیتا ہوں گا۔ وہ جلدی میں تھا، عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ آدھا گھنٹہ بعد واپس آیا تو ہاتھ میں شاپر پکڑے ہوئے تھے۔ ساری چیزیں لا کے کچن میں رکھ دیں۔ فسطینہ کچن میں نہیں تھی، شاید نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور پھر 5 منٹ بعد گاڑی کی چابی اٹھا کے باہر چلا آیا۔ فسطینہ نماز پڑھ کے آئی تو کچن میں ساری چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے شاپر کھول کے چیک کیے، ساری چیزیں موجود تھیں۔ اس نے شیر خورما کے لیے سامان منگوایا تھا۔ سوچا تھا اگر چاند نکل آیا تو رات کو ساری چیزیں بنا کے فریج میں رکھ دوں گی۔ ساری چیزیں سائڈ پہ رکھ کر وہ افطاری کی تیاری کرنے لگی۔ افطاری کا وقت قریب تھا۔ اشمل ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس وقت تو وہ عموماً گھر پہ ہوتا تھا۔ اسے فکر ہونے لگی، نظریں بار بار گھڑی کی طرف اٹھ جاتی۔ آخر افطاری سے 5 منٹ پہلے وہ چلا آیا۔ ہاتھوں میں 3-4 شاپنگ بیگز تھے، شاید کچھ خریداری کر کے آیا تھا۔ وہ سارے شاپرز اپنے کمرے میں لے گیا۔ 2 منٹ بعد باہر آیا تو اذان ہونے لگی تھی۔ اشمل نے روزہ افطار کیا۔ اشمل ڈائننگ روم میں روزہ افطار کرتا تھا، جبکہ فسطینہ کچن میں۔ اشمل نے کبھی اسے اپنے ساتھ کھانے کے لیے کہا نہیں تھا، اور فسطینہ خود سے یہ جرأت کر نہیں سکتی تھی۔ پہلی بار اشمل کو اپنے اس طرز عمل پر بھی ندامت محسوس ہوئی۔ رویتہ حلال کمیٹی حسب معمول چاند دیکھنے میں ناکام تھی، اور یوں عید اگلے دن تھی۔ فسطینہ آج صبح سے ہی کام میں لگی ہوئی تھی۔ پہلے پورے گھر کو از سر نو صاف کیا، پھر افطاری بھی وقت سے پہلے تیار کر لی۔ فارغ ہو کر شیر خورما تیار کرنے لگی۔ چاٹ بھی اس نے پہلے سے بنا کے فریج میں رکھ دی۔ پھر شیر خورما کے لیے ڈرائی فروٹس کاٹنے لگی۔ ساری چیزیں ریڈی کر کے اس نے سائڈ پہ رکھ دیں۔ باقی کام افطاری کے بعد کرنا تھا۔
رات 11 بجے فارغ ہوئی تو کچن صاف کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ابھی اس نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ اشمل باہر چلا گیا تھا۔ نماز پڑھ کر وہ جائے نماز پہ بیٹھی رہی اور پھر اپنے رب سے کلام کرتے کرتے کب اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہوئی اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ باقاعدہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اور پھر اس نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، رو رو کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی۔ اشمل گھر لوٹا تو یہ عہد کرتا ہوا آیا تھا کہ آج وہ فسینہ کو منا لے گا۔ کل عید کا دن تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی دل سے عید منائے، اور وہ خود بھی تو عید بھرپور طریقے سے منانا چاہتا تھا۔ اس کے قدم بے اختیار فسینہ کے کمرے کی طرف بڑھتے چلے گئے، مگر کمرے کے دروازے کے بیچوں بیچ اب وہ حیرت زدہ سا کھڑا تھا۔ فسینہ سجدے میں گری اپنے رب سے مناجات میں مصروف تھی۔ وہ کچھ دیر کھڑا اسے تکتا رہا، پھر بے اختیار اس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھ کر اس کے وجود کو بازوؤں کے حلقے میں لے کر اٹھایا۔ فسینہ نے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو رہی تھیں اور آنسو کی تار در کی تار بہتے چلے جا رہے تھے۔ اشمل نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو اپنی پوروں پر چنے اور کچھ کہے بغیر اسے اٹھایا اور اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ فسینہ کو حیرت کے مارے کچھ بول ہی نہ سکی اور بغیر کسی مزاحمت کے اس کے ساتھ گھسٹتی چلی گئی۔ اشمل نے اسے اپنے بیڈ پہ نرمی سے بٹھایا اور خود اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اسے اپنے بازو کے حلقے میں کر لیا۔ فسینہ کی سمجھ میں یہ ساری مسٹری نہیں آ رہی تھی کہ یکایک اشمل کو ہوا کیا۔ فسی I'm sorry for my rude behavior, sorry for everything۔ وہ نادم لہجے میں بولتا اسے حیران کر گیا۔ اس نے حیرت سے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ جانتا ہوں یہ ایک لفظ سوری ان تمام زیادتیوں کا ازالہ نہیں کر سکتا فسی، تمہارے پچھلے اذیت بھرے دنوں کا ازالہ یہ ایک لفظ بن بھی نہیں سکتا۔ بہت ہرٹ کیا ہے میں نے تمہیں، بہت دکھ دیے ہیں، بہت ستایا ہے تمہیں۔ سمجھتا تھا میں صحیح ہوں اور جو کچھ کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، مگر نہیں فسی، میں صحیح نہیں تھا۔ تم نے جو کچھ کیا وہ بے شک غلط تھا، مگر جو میں نے کیا وہ ظلم تھا۔ غلطی کی معافی تو ہو سکتی ہے مگر ظلم کی نہیں۔ میں تمہیں اپنے نکاح میں لا کے بھول گیا، آج تک تمہاری ضروریات سے منہ موڑے رہا، حالانکہ تم نے ہر طرح سے میرا خیال رکھا، میری پسند میں خود کو ڈھال لیا، مگر میری آنکھوں پر غفلت کی پٹی بندھی رہی۔ فسی، آج میں نے وہ پٹی اتار پھینکی ہے، میں نے اپنی نام نہاد انا کو ختم کر دیا ہے، میں پورے دل سے تمہاری طرف آیا ہوں۔ اور وہ اس کے ہاتھ تھام کے بولتا چلا گیا۔ فسی تو کچھ بھی بولنے کی پوزیشن میں نہیں رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ فسی، کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ اشمل کی بات نے فسینہ کو تڑپا دیا۔ اشمل پلیز مجھے گناہ گار مت کریں، مجھے اعتراف کرنے دیں کہ میں نے ہی آپ کی زندگی کو جہنم بنایا تھا، میں نے آپ کو آپ کے پیارے انکل کی نظر میں ذلیل کیا تھا، میں تو خود آپ سے معافی مانگنے کے قابل نہیں ہوں اور آپ مجھے مزید شرمسار کر رہے ہیں۔ فسینہ رو پڑی۔ اشمل مسکرا دیا۔ بس پھر تو حساب برابر، اشمل نے کہا تو فسینہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکی تھی۔ میں نے تمہیں معاف اور تم مجھے معاف کر دو، حساب برابر ہو جائے گا، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر قدرے شوق لہجے میں بولا تو فسینہ جھینک گئی، ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانے لگی، مگر وہ ہاتھ تو کیا چھوڑتا، اسے ہی اپنی گرفت میں لے لیا۔ بہت رہ لیے الگ الگ، اب اور نہیں۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے سرگوشی کی۔ فسینہ کے رگ رگ میں خوشی کی لہر دوڑنے لگی۔ کچھ دیر بعد اسے خود سے الگ کیا اور اٹھ کر الماری کی طرف بڑھا، پھر چند پیکٹ اٹھا کر اس کی طرف پلٹا، پیکٹ اس کی گود میں رکھے۔ فسینہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ تمہارا عروسی لباس ہے، ابھی اٹھو اور فٹافٹ چینج کر کے آؤ، ساتھ میں یہ زیورات بھی پہن لو، اور ہاں میک اپ بھی خود ہی کر لو، کیونکہ پالر جیسی فضول جگہ تو تم جاؤ گی نہیں، اشمل نے شریر لہجے میں کہا تو فسینہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اشمل انجان بن گیا۔ میں یہ سب کروں گی؟ وہ ہکلائی۔ ہاں بھائی، میں وہ بیچارہ دلہا ہوں جس نے اپنی بیوی کو دلہن کے روپ میں نہیں دیکھا اور ہرگز یہ حسرت دل میں رکھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ چلو اٹھو، فوراً تیار ہو کے آؤ۔ اس نے ہاتھ سے پکڑ کے اٹھایا۔ ناچار فسینہ کو اس کے حکم کی پیروی کرنی پڑی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ جھجکتی ہوئی ڈریسنگ روم سے باہر آئی۔ اشمل نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور تو دیکھتا رہ گیا۔ خوبصورت تو وہ تھی، مگر آج سے پہلے کبھی اتنی خوبصورت لگی نہ تھی۔ آج اس کے چہرے پر جو معصومیت اور پاکیزگی تھی وہ پہلے کبھی نہیں تھی، اور یہ اس کے چہرے کا اجلا پن تھا جس نے آج اسے حسین ترین بنا دیا تھا۔ اشمل ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ کے پاس لے آیا۔ اشمل نے دراز سے 2 پیکٹ نکالے، ایک سے گولڈ کے کنگن نکالے اور اس کے
خوبصورت ہاتھوں میں پہنا دیے اور دوسرا پیکٹ کھولا تو اس میں رنگ برنگی کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ اس نے فسینہ کا ہاتھ تھام کر بڑے پیار سے اس کی کلائی میں چوڑیاں چڑھائیں۔ مجھے ان کا شور بہت پسند ہے۔ چوڑیوں کو انگلی سے چھیڑتے ہوئے سرگوشی کی۔ فسینہ کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اشمل کا یہ روپ کب دیکھا تھا اس نے؟ فسی، میں تم سے نفرت کبھی نہیں کرتا تھا۔ ہاں، البتہ تمہارے انداز مجھے بہت ناگوار گزرتے تھے۔ تم میرے انکل کی بیٹی تھی۔ مجھے لڑکیوں میں بے حیائی دیکھ کے دکھ ہوتا تھا۔ میں تمہاری آزاد روش سے نفرت کرتا تھا، تم سے نہیں۔ پھر حالات یوں ہو گئے کہ میں تم سے متنفر ہوتا چلا گیا۔ جب تم میری زندگی میں شامل ہوئی تو میں تم سے مکمل بدظن ہو چکا تھا۔ وہ فسینہ کو پہلو میں لٹائے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دھیرے دھیرے کہنے لگا، میرے اندر کا تنفر تم پر آہستہ آہستہ نکلنے لگا۔ میں تمہیں زج کر کے خوش ہوتا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ تم نے خود کو بدلنا شروع کیا۔ تم نے ہر وہ کام سیکھ لیا جو میں اپنی بیوی میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس دن جب تم آنٹی سے باتیں کر رہی تھی، میں نے تمہاری باتیں اتفاقاً سن لی تھیں اور اس دن مجھے تم پر فخر محسوس ہوا۔ میں اپنی شریک حیات کو ایسے ہی تو دیکھنا چاہتا تھا، ایک مکمل مسلمان عورت جو میرے گھر اور میری نسل کو سنوارتے۔ اس نے فسینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فسینہ کے دل میں طمانینت اتر گئی۔ آج وہ معتبر ہو گئی تھی۔ میں مانتا ہوں کہ میرا طرز عمل بھی صحیح نہیں تھا، مگر فسی، اب میں چاہتا ہوں کہ بجائے پچھلی غلطیاں دہرانے کے ہم اپنی آئندہ زندگی سنواریں۔ جو گھر، جو زندگی میرا خواب تھا وہ پورا ہو گیا۔ جس قسم کی بیوی کی خواہش میں رکھتا تھا تم بالکل ویسی بن چکی ہو۔ میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں کہ اتنی خطاؤں کے باوجود اس نے مجھے نواز دیا، وہ نم لہجے میں بولا۔ فسینہ چپ چاپ اسے سن رہی تھی۔ یہ سب سننا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ میں خود ہی بولے جا رہا ہوں، تم بالکل خاموش ہو۔ کچھ تم بھی اپنی پسند ناپسند بتا دو۔ کیا میں تمہیں پسند ہوں؟ اشمل نے یکدم رخ اس کی طرف کیا۔ وہ بری طرح سٹپٹا گئی۔ بولو فسی، کیا تم میرے ساتھ خوش ہو؟ اشمل نے اس کے گال پہ ہاتھ رکھ کر دھیرے سے کہا۔ فسینہ کے پاس تو لگتا تھا لفظ ختم ہو گئے ہیں۔ اس نے اپنے گال پہ رکھے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور پھر اس کا ہاتھ ہولے سے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ میں خوش نہ ہوتی اشمل تو یوں خود کو چینج بھی نہ کرتی، دھیرے سے بولتی اشمل کو نہال کر گئی۔ تھینکس فسی، وہ اسے اپنے آثار میں لیتے ہوئے بولا۔ فسینہ نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ ایک عمر کی آبلہ پائی کو قرار آنے لگا تھا۔ اور سنو، کل اچھی طرح سے تیار ہونا، میں اپنی عید پہلی بار اپنے سسرال میں منانا چاہتا ہوں۔ اشمل نے سرگوشی کی تو فسینہ نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ کیا تم چلو گی میرے ساتھ؟ دھیرے سے اس کے بالوں کی لٹ کھینچتے ہوئے بولا۔ فسینہ نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ تھینکس اشمل، آپ بہت اچھے ہیں۔ مائی گاڈ، تم بھی 99% عورتوں کی طرح نکلی، وہ مصنوعی آہ بھرتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ اتنی دیر سے میں تمہاری تعریف کر رہا تھا، پتہ نہیں کیا سچ جھوٹ بول رہا تھا اور تم خاموش تھی۔ اب جب میں کے جانے کا کہا تو میں ایک دم سے اچھا ہو گیا، وہ شرارت سے بولا۔ فسینہ بری طرح جھیم گئی۔ جی نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ تو پھر کیا مطلب تھا تمہارا؟ وہ یکدم انداز بدل کے بولا۔ کچھ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، صبح جلدی اٹھنا ہوگا، وہ گھبراہٹ میں بول گئے۔ اشمل ہنس دیا۔ کوئی نہیں، نیند کا نام نہیں لینا، آج کی رات میری چاند رات ہے، لہٰذا آج تو میرا پروگرام رت جگہ کا ہے اور ظاہر ہے تم میرا ساتھ ہوگی، وہ اس کے گرد گہرا تنگ کرتے ہوئے بولا۔ اور فسینہ کوئی راہ فرار نہ پا کر پسپا ہو گئی۔ رات دھیرے دھیرے بیت کر عید کی نوید لانے والی تھی، مگر فسینہ کی زندگی میں عید آ چکی تھی۔ وہ اپنے رب کی شکر گزار تھی جس نے اسے رمضان کے روزوں کا بہترین انعام عطا کیا تھا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول اقرار کے لمحے۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.